السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامان مدد قبلہ مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے گساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہریار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکا وجہ کن فکا، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اسفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیان نہیں، فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ آج کی یہ محفل اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے منعقد ہے۔ ہمارے شکیل بھائی نے جن عناوین کے حوالے سے مجھے اشارہ کیا ہے، اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انبیاء کرام جتنے دنیا میں تشریف لائے ان کی تعداد کم و بیش کم زیادہ 1,00,000 یا 2,24,000 ہے۔ 1,24,000 یا 2,24,000 ہے۔ اس میں کم و بیش کی قید ہم لگاتے ہیں، حتمی طور پر ہمیں نہیں معلوم کہ کتنے انبیاء تشریف لائے۔ ہر دور میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے انبیاء آتے رہے۔ ایک ہی زمانے میں کئی انبیاء بھی ہوئے، ایک ہی دور میں کئی پیغمبر بھی تشریف لائے، اور ہر نبی کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ خطیب تھے، وہ بہترین خطبہ دینے والے تھے، اور ان کے خطابت کا جو انداز تھا وہ بڑا انفرادی تھا۔ تو جیسے اللہ کے رسول ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ہر خوبی میں منفرد بنایا، جیسے حسن میں وہ سارے انبیاء سے الگ ہیں، سب نبیوں میں خوبصورت نبی، سب نبی خوبصورت تھے، اللہ نے ہر نبی کو خوبصورت بنایا، ہر نبی کو اللہ نے حسن عطا فرمایا، اس لیے کہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ انسان خوبصورت لوگوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ خوبصورت نہ ہو تو لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، حسن کی طرف لوگوں کی توجہ ہوتی ہے، اسی لیے ہر نبی خوبصورت ہوئے، ہر نبی کا نسب اعلیٰ ہوا، لیکن نبیوں کے اندر سب سے خوبصورت نبی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام ہے، لیکن حضرت یوسف سے بھی خوبصورت اگر کوئی ہے تو ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ تو جیسے نسب میں سب سے اعلیٰ، حسن میں سب سے اعلیٰ، علم میں سب سے اعلیٰ، عقل میں سب سے اعلیٰ، حضور علیہ السلام کو اللہ نے اتنی عقل عطا کی تھی کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سارے اولین اور آخرین کی عقل اگر جمع کی جائے مصطفیٰ جان رحمت کی عقل کے سامنے تو حضور علیہ السلام کی عقل جو ہے وہ کروڑوں سمندر کا درجہ رکھتی ہے، اور لوگوں کی سب کی عقل جمع ہو کر ایک قطرے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اندازہ فرمائے حضور کو اللہ نے وہ عقل عطا فرمایا، اللہ اکبر، ان کی عقل کا اندازہ کوئی کیا کرے، کتنا کرے، کیسے کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جملہ جو کہہ دیا ہے اس پر دنیا غور کرتے کرتے تھک رہی ہے، بڑے بڑے علم والے عاجز آ رہے ہیں، بڑے بڑے علم والے تحقیق کر کر کے سر پھوڑ رہے ہیں، مگر اس کی حقیقت کو پہنچ نہیں پا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ان کی عقل کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ تو جیسے علم میں بے مثال، عقل میں بے مثال، حسن میں بے مثال، ویسے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے خطبہ جب ارشاد فرماتے تھے تو حضور کا خطبے کا انداز بھی سب سے بے مثال تھا۔ حضور کی آواز، اب خطبے کی طرف آ رہے ہیں کیونکہ یہ سیرت کا ایک عنوان ہے، حضور کا خطبہ۔ حضور علیہ السلام کی آواز بھی بڑی خوبصورت تھی۔ ویسے عام طور پر یہ جلدی نہیں ہوتا کہ جس کا چہرہ خوبصورت ہو اس کی آواز بھی خوبصورت ہو، ایسا نہیں ہوتا جلدی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی آواز بڑی خوبصورت ہوتی ہے لیکن چہرہ خوبصورت نہیں ہوتا، مگر یہ یہاں ساری خوبیاں جمع ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک ذات میں ساری خوبیوں کو جمع کر دیا، بلکہ جو خوبی ہو سکتی تھی وہ ساری خوبی اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ آواز بڑی خوبصورت تھی، اور آواز خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ دل میں گھر کرنے والی تھی، اور حضور علیہ السلام کے خطبے کی خوبصورتی یہ تھی کہ پہلا بیٹھا ہوا بندہ جو حضور علیہ السلام کی آواز کو سنتا تھا، اگر ہزاروں کا مجمع بھی ہو تو آخری والا بندہ بھی حضور علیہ السلام کی آواز کو سن لیتا تھا۔
جب حضور علیہ السلام گفتگو کرتے تھے تو اتنے نرم لہجے میں گفتگو کرتے تھے کہ کبھی کبھی لوگوں کو کہنا پڑتا تھا حضور ایک مرتبہ اور کہہ دیجئے، ہم نے سنا نہیں، ایک بار اور فرما دیجئے، ایک بار اور کہہ دیجئے۔ لیکن جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو آواز اتنی بلند ہوتی تھی، اور جلال کی وجہ سے جو خطبے میں جذبات ہوتے تھے، خطبے میں جو ہیبت ہوتی تھی، چہرہ مبارکہ سرخ ہو جاتا تھا، نس مبارک جو ہے وہ ظاہر ہوتی تھی، کبھی دائیں کو جھکتے تھے، کبھی بائیں کو جھکتے تھے، ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارتے تھے، بلکہ صحابہ کہتے کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ منبر نہ نیچے آ جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کیفیت یہ ہوتی تھی، اور لوگ اللہ اکبر جب جنت کا ذکر سنتے ان کی زبان سے اش اش کر اٹھتے، اور جب جہنم کا تذکرہ سنتے، عذاب کی باتیں سنتے تو لوگوں پر گریہ طاری ہو جاتا، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بے شمار خطبات ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کا خطبہ 1 گھنٹے، 1.5 گھنٹے، 1.25 گھنٹے کا کبھی نہیں ہوتا تھا۔ کبھی خطبہ 2 منٹ میں ہو گیا، کبھی 3 منٹ میں ہو گیا، کبھی 5 منٹ میں ہو گیا، اور بڑے سے بڑا خطبہ زیادہ سے زیادہ لوگوں نے یہاں تک کہ جمع کیا 19 منٹ میں حضور کا سب سے بڑا خطبہ ہے۔ ایسا یہ محققین کی رائے ہے، تحقیق کے دروازے ابھی بھی کھلے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کے کسی کو ملے۔ 19 منٹ کا خطبہ حضور علیہ السلام، سب سے بڑا خطبہ۔ اس کی وجہ یہ ہے بہترین کلام وہ ہے جو مختصر اور جامع ہو۔ آج ہم لوگوں کو باتیں کرنے کا بڑا شوق ہے، لیکن سید الفصحاء کا سب سے بڑا خطبہ 19 منٹ کا تھا، اور ان خطبات کی الگ الگ شان ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے خطبات بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، احادیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ایک خطبہ تو وہ بھی ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو شعبان کی آخری تاریخ کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے خطبہ دیا، لیکن وہ سارے خطبات کا ذکر نہ کرتے ہوئے آج میں آپ کے سامنے حضور علیہ السلام کے اس خطبے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو بہت مختصر ہے، بہت جامع ہے، اور پوری کائنات کے لیے ایک عالمی منشور کی حیثیت رکھتا ہے۔ غور کیجئے کتنا مختصر سا خطبہ ہے، لیکن اگر انسان اس پر توجہ کرے، اس پر جو ہے وہ دیکھے اور غور کرے تو پوری زندگی کے سارے قوانین اس کے اندر سمٹ آتے ہیں۔ اور اس خطبے کو سیرت نگاروں نے خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے یاد کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصبہ پر جو ہے وہ موجود ہو کر بیٹھ کر کے وہ خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ ذی الحجہ کی 9 تاریخ تھی، جمعہ کا دن تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامعین کے اندر کم و بیش 1,24,000 یا 1,25,000 صحابہ کرام تھے، یعنی تقریباً 1.25 لاکھ لوگوں کا مجمع تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالمی منشور عطا فرمایا۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ جن لوگوں نے حج کیا، کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے، میرے آقا کے یار لوگ، میرے سرکار کے صحابہ، اصحاب کرام۔ حضور علیہ السلام نے ان کو خطبہ ارشاد فرمایا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم، چونکہ وقت بھی ہمارے پاس مختصر ہے، میں بہت تیزی کے ساتھ بغیر کسی تمہید کے خطبے کی طرف چلتا ہوں۔ اندازہ کریں، جب آپ سنیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی، جب میری زبان سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خطبے کا خلاصہ آپ سنیں گے۔ تو آپ کا دل مچلے گا، آپ خود تصور کریں گے جب حضور علیہ السلام نے خود یہ خطبہ ارشاد فرمایا ہوگا اس وقت لوگوں کی کیفیت کیا رہی ہوگی۔ اور غور کیجئے اس پورے مجمع میں کوئی بھی غیر صحابی نہیں تھا، سب کے سب صحابی تھے۔ غور فرمائیں، سب کے سب صحابی تھے، کیونکہ ہمارے عقیدے میں صحابی اسی کو کہتے ہیں جسے اپنی اونٹنی پر تشریف فرما ہے اور ایک عالمی منشور پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام آغاز کرتے ہیں اپنے خطبے کا، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اللہ کی حمد سے، اللہ رب العزت کی تعریف سے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں بذات خود اپنی ذات سے اس بات کو نہیں جانتا
हुजूर जो भी जानते हैं, जो कुछ भी कोई जानता है वो अल्लाह की अता से जानता है, अल्लाह की अता के बगैर कोई नहीं जान सकता। तो इसीलिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अपनी जात से यानी अल्लाह के बताए बगैर मुझे इसका इल्म नहीं है कि आइंदा साल में तुम्हारे साथ रहूंगा या नहीं रहूंगा, इसलिए मैं तुम्हारे सामने एक दस्तूर पेश करता हूँ, कुछ तालीमात पेश करता हूँ। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया और फिर खुतबे का इरशाद फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलाम ये भी इशारा दे रहे थे इसलिए कि सूरह इज़ा जा जो है वो नाजिल हो चुकी थी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से जाने का इशारा दे दिया गया था। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहले मैं तुम्हें अल्लाह से डरने की बात करता हूँ, अल्लाह से डराता हूँ, अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ, अल्लाह से हमेशा डरते रहना। खुतबे का आगाज अल्लाह की खशियत से है, अल्लाह के खौफ से है। जब गौर करने वालों ने गौर किया तो पता चला सारी हिदायत का सरचश्मा अल्लाह का खौफ है, अल्लाह की खशियत है। खुतबे में मैंने 7 चीजों को नोट किया है जो आपके सामने रख सकते हैं यहाँ पर अगर वक्त में गुंजाइश रही। सबसे पहली चीज खुतबे का आगाज है अल्लाह का खौफ, अल्लाह की खशियत, हमेशा अल्लाह से डरते रहना। और हमने देखा जिनके दिलों में अल्लाह का डर पैदा हो जाए फिर वो गुनाह की तरफ नहीं जाते, वो जुल्म की तरफ नहीं जाते, वो जराइम की तरफ नहीं जाते, वो बुराइयों की तरफ नहीं जाते। सारे गुनाहों की जड़ अल्लाह का खौफ दिलों से निकल जाना है, खशियत रब्बानी दिलों से निकल जाना है। अल्लाह का खौफ क्या है? आप सोचते होंगे क्या दुनिया में कोई ऐसा बंदा भी है जो अल्लाह से न डरता हो? हाँ, बहुत बेबाक लोग हैं जो अल्लाह से नहीं डरते। अल्लाह से डरने का मतलब क्या है? ये मतलब नहीं है अल्लाह से डरने का मैं अल्लाह से डरता हूँ या कभी खौफ की बात सुन ली तो रो लिया, एक दो आंसू बहा लिए, उसके बाद फिर गुनाह कर रहे हैं। अल्लाह से खौफ का मतलब ये है, खशियत रब्बानी का मतलब ये है कि इंसान सोचे मेरा अल्लाह इतनी शान वाला है, पकड़ वाला है, अल्लाह अकबर कहर वाला है, जलाल वाला है, मोहब्बत वाला है। अगर वो मुझसे नाराज हो गया तो वो मुझे अजाब में गिरफ्तार कर देगा, वो मेरी पकड़ कर लेगा। और ये सोच कर इंसान का गुनाहों को छोड़ देना, गुनाहों को तर्क कर देना, ये अल्लाह का खौफ है। और इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत खूबसूरत बात खौफ खुदा के मुतालिक बयान फरमाई। इरशाद फरमाते हैं खौफ खुदा की पहचान ये है, जिस चीज से अल्लाह ने मना कर दिया उससे रुक जाओ और जिस काम के करने का हुक्म अता फरमाया उस काम को करने लग जाओ, यही खौफ खुदा है। खौफ खुदा की बात आई है तो एक बात अर्ज करें, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम से उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बेहिसाब जन्नत में दाखिल किए जाएंगे, जो बेहिसाब जन्नत में जिनका दाखिला होगा? मेरे आका फरमाते हैं आयशा, हाँ, कुछ गुनहगार ऐसे हैं, तवज्जो करें, कुछ गुनहगार ऐसे हैं जो बेहिसाब जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। फिर सुने, कुछ गुनहगार ऐसे हैं जो बेहिसाब जन्नत में दाखिल किए जाएंगे, कुछ गुनहगार ऐसे हैं जो बेहिसाब जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज किया, गुनहगार बेहिसाब जन्नत में? हाँ, जो अपने गुनाहों को याद करके अकेले में अल्लाह के खौफ से रोते होंगे, अल्लाह उनके गुनाह न देखेगा, खौफ खुदा से रोने की वजह से उन्हें बेहिसाब जन्नत अता की जाएगी। आज हम लोग गुनाह तो करते, गुनहगार भी हैं, लेकिन क्या कभी हम तन्हाई में बैठकर अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह के खौफ से रोते हैं? पैसे के गुम हो जाने पर तो हम रोए हैं, गाना और गजल सुनकर तो हम रोए हैं, सीरियलों के अंदर जज्बाती मनाजिर देखकर भी हमारी आंखों में आंसू आए, फिल्मों के अंदर हीरो और हीरोइन को जुदा होते हुए देखकर भी हम रोए हैं, बैयतों पर भी हम रोए हैं, एक्सीडेंट पर भी हम रोए। क्या कभी अपने गुनाहों को याद करके भी हम रोए? मुझे हैरत है वो मुसलमान कैसा है जिसके दिल में अल्लाह का डर नहीं है। आप बुरा मत मानना, लेकिन एक बात मैं आपके सामने रखता हूं, आप मुझे बताएं, अगर अपने जैसा कोई इज्जतदार इंसान हमें देख रहा हो, अपने जैसा आदमी देख रहा हो, तो हम दावत और शादी में बड़ा लुकमा भी नहीं खाते। मैंने बहुत सारे दोस्तों को देखा है, मेरे साथ वो नहीं खाते खाना,
میرے ساتھ کھانا نہیں، میرے بڑے عزیز دوست لوگ نہیں بیٹھتے میرے ساتھ۔ میں کہا کیوں نہیں بیٹھتے؟ بولے آپ جب کھاتے ہو تو لوگ کیمرے لے کر کے کھڑے رہتے ہیں، ان کے سامنے کیا کھائیں گے، ہم کیمرے کے اندر قید ہوں۔ یہ ہوتا ہے، کیمرے میں قید ہو رہے ہو، حالانکہ ان کا وہ اچھا طریقہ نہیں ہے جو لوگ ایسا کرتے ہیں، کھاتے وقت بھی فوٹو لیتے ہیں، ویڈیو لیتے ہیں، اچھی بات نہیں، لیکن اب لوگ کرتے ہیں ایسا۔ لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کیمرے میں ویڈیو بن رہی ہو تو ہمیں کھانے میں شرم آتی ہے، ادھر سے کھانا گر جائے گا، لقمہ گر جائے گا، داڑھی میں اٹک جائے گا، لوگ کیا کہیں گے، ہے نا؟ بلکہ یہ بھی اگر کچھ لوگ عزت داروں کی محفل ہو تو لوگ بڑا لقمہ بھی منہ میں نہیں ڈالتے۔ 4 روٹی کھانے والے آدمی کو میں نے دیکھا ہے کہ اگر بہت عزت دار لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہا ہو تو 1 روٹی کھا کے ہاتھ دھل لیتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائیوں، کیوں ایسا کرتے ہو؟ حضرت دیکھ رہے ہیں، پیر صاحب دیکھ رہے ہیں، علامہ صاحب دیکھ رہے ہیں، فلاں صاحب دیکھ رہے ہیں، جج صاحب دیکھ رہے ہیں، وکیل صاحب، لوگ دیکھ رہے ہو تو 4 روٹی کو 1 کر لیا، بڑے لقمے کو چھوٹا کر لیا۔ آپ مجھے بتائیے، لوگ دیکھ رہے ہو تو منہ میں گٹکا بھرا ہے، اس کو تھوکتے بھی نہیں، نگل جاتے ہیں، کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے، پھر لوگ زنا کرنے کی ہمت کہاں سے لاتے ہیں؟ اللہ دیکھ رہا ہے، لوگ جھوٹ بولنے کی ہمت کہاں سے لاتے ہیں؟ اللہ دیکھ رہا ہے، لوگ حسد دل میں رکھنے کا حوصلہ کہاں سے لاتے ہیں؟ اللہ دیکھ رہا ہے، لوگ بغض رکھنے کا حوصلہ کہاں سے لاتے ہیں؟ یہ دلوں کے اندر حسد بغض کا جو سور بٹھا رکھا ہے سینے کے اندر دل میں، میں نہیں دیکھ رہا، آپ نہیں دیکھ رہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ فرماتا وما قدر اللہ حق قدری، تو نے اپنے اللہ کی وہ قدر کی ہی نہیں جیسا کہ قدر کرنے کا وہ حقدار تھا۔ تو نے دوسروں کی قدر کی، ان کے دیکھنے پہ تو نے بڑا لقمہ نہیں کھایا، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے اور تو جرائم کرتا جا رہا ہے۔ یہی اللہ کی عزت ہے، یہی اللہ کا احترام ہے۔ ارے بھائی کیا احترام کر رہے ہو اللہ کا؟ 2 میں سے کوئی ایک چیز تو تمہارے پاس ہوگی، ایک تو یہ کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے، سب کچھ کرو۔ جس کا عقیدہ یہ کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے وہ مسلمان ہوگا، اور پھر یہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے پھر بھی گناہ کر رہے ہو۔ بتائیے کون ہو؟ کون ہو؟ باپ دیکھ رہا ہے تو سگریٹ نہیں پیتے، اللہ دیکھ رہا ہے گندی فلم بھی دیکھ رہے ہو، نرم نرم گدوں پہ، اللہ دیکھ رہا ہے ملاوٹ بھی کر رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے آج کا مسلمان، اللہ دیکھ رہا ہے۔ پولیس اگر دیکھ رہا ہو تو ہیلمٹ نہیں اتارتے، پولیس اگر دیکھ رہا ہے، پوائنٹ پولیس اگر کھڑا ہو ہیلمٹ کے بغیر آگے نہیں جاتے، پولیس دیکھ رہا ہے۔ پولیس کے دیکھنے کا اتنا خیال، چالان کٹ جائے تو ہے، خوف دنیا تو ہے، گنڈوں کا بھی خوف ہے، علماء کا بھی خوف ہے، پیروں کا بھی خوف ہے، ڈاکٹروں کا، ججوں کا، سب کا خوف ہے، لیکن خوف نہیں ہے تو اللہ کا نہیں ہے۔ اللہ کا نہیں ہے خوف، اللہ کا خوف نہیں۔ اگر چائے کرتے پہ لگ جائے، وہ چائے کرتے پہ لگ گئی، وہ دھبا لے کر ولیمے میں نہیں جاؤ گے، کیونکہ چائے لگ گئی نا، دھبا لگ گیا، اور دل پہ دھبے لے کر حسد کے، بغض کے، تکبر کے، گھمنڈ کے مسجد میں جا رہے ہو۔ بتاؤ میرے بھائی ہم کون سے مسلمان؟ میں تو بس یہی مشورہ دیتا ہوں کہ مسلمانوں کے سارے مسائل حل ہو جائیں جس دن مسلمان بن جائے۔ میڈ ان انڈیا مسلمان بنو گے تو کامیاب نہیں رہو گے، وہ مسلمان بنو جو مصطفیٰ جان رحمت بنانے کے لیے آئے۔ حضور نے جس سانچے میں ڈال، بہت ضرورت ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اور بہت آسان ہے کافر کا مسلمان ہونا، بہت مشکل ہے مسلمان کا مسلمان ہونا۔ ہم مسلمان کیسے ہیں؟ اللہ کا خوف نہیں۔ اللہ کے خوف کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں، خطبہ حجۃ الوداع پڑھتے ہوئے اللہ کے خوف کی ایک مثال پیش کروں۔ بہت خوبصورت بات یاد آ گئی، خوف کے درمیان، خوف کسے کہتے ہیں؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اپنی شان کے مطابق دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، صوفیہ کہتے ہیں جیسے شکاری
شکار پر نظر جماتا ہے نا، ایسے تانتا ہے، جب کوئی تیر چلاتا ہے شکاری تو کیسے وہ شکار پہ نظر جماتا ہے، بلا تمثیل، قدرت کی نگاہ میں سب ایسے ہی ہے جیسے شکاری شکار کو دیکھتا ہے، کوئی اس کی نظر سے چھپا ہوا نہیں، اور وہ دور بھی نہیں ہے، ہوا معاکم اینما کنتم، تم جہاں ہو وہ تمہارے ساتھ۔ اس سے حوصلہ بھی ملتا ہے اور ڈر بھی لگتی ہے۔ ڈر اس لیے لگتی ہے کہ جب وہ میرے ساتھ ہے ہر جگہ ساتھ ہیں تو پھر میں غلط کیوں کروں، یہ تو ڈر کی بات ہے۔ لیکن حوصلہ بھی ملتا ہے بھائیو، کسی کے ساتھ اگر 4 طاقتور انسان ہو تو اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جس کے ساتھ اللہ ہو اس کا کون کیا بگاڑ سکتا۔ ہوا معاکم اینما، اور کتنے قریب ہیں، کتنے قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب، اور دیکھ رہا ہے۔ امیر المومنین، غیظ المنافقین، امام المجاہدین، جانشین رسول دوم سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالی، جب آپ خلیفہ ہوئے تو آپ کی عادت تھی کہ آپ دورہ کرتے تھے، گشت کرتے تھے، مسلمانوں کے حالات چیک کرنے کے لیے کہ کیا چل رہا ہے، حالات کیا ہے، مسلمانوں کی کیفیت کیا ہے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے مسلمان ٹھیک رہیں گے تو سب ٹھیک رہے گا۔ نظام دنیا کا مسلمانوں پر ہے، مسلمان بگڑے گا سارا نظام بگڑے گا، مسلمان سدھرے گا سارا نظام سدھرے گا۔ آپ کہیں گے مسلمانوں پر کیوں ڈیپینڈ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 بچے جھگڑا کر رہے ہوں، دونوں ایک دوسرے کو گالی دے رہے ہوں، شریف آدمی کس کو پکڑ کے مارے گا؟ کس کو مارے گا؟ دوسرے کے بچے کو یا اپنے بچے کو؟ بولو بھائی، بولتے کیوں نہیں ہو؟ اگر سمجھ میں آتی تو بول دو، نہیں سمجھ میں آتی تو میں آگے بڑھتا ہوں۔ اگر 2 بچے جھگڑا کر رہے ہوں، دونوں گالی گلوچ کر رہے ہوں، تو پڑوسی کے بچوں کو مارے گا شریف آدمی یا اپنے بچے کو مارے گا؟ اپنے بچے کو مارے گا۔ شریف آدمی کی میں نے قید لگائی، بدماش کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں، وہ تو کسی کو بھی مار سکتا ہے، لیکن شریف آدمی کی غیرت ہوتی ہے، میرے بچے نے گالی کیوں دی، میرے بچے نے جھگڑا کیوں کیا، کیوں گالی دی میرے بچے نے؟ بلا تمثیل کائنات کے ہر انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میرا وہی ہے جو میرے محبوب کا ہے۔ بندے تو سب ہیں لیکن میرا بندہ وہی ہے جو میرے محبوب کا ہے۔ تب محبوب والے اگر صحیح ہوں تو نظام کائنات صحیح ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھے تھے اور بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کا تخت اچانک ایسے ہونے لگا، ادھر ادھر بیلنس کھونے لگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کی مولا میرا تخت بھی ادھر ادھر ڈولنے لگا ہے۔ اللہ نے فرمایا جو تخت پہ بیٹھے ان کو بولو سدھرو، یہ تخت خود بخود درست ہو جائے گا، یہ تخت پہ بیٹھنے والے درست ہو جائیں گے، تخت خود بخود درست۔ ابھی ان لوگوں نے ان کی نیت میں کچھ غلط خیالات آئے اس لیے ان کا تخت ڈولنے لگا۔ غور فرمائے، نبی بھی ساتھ بیٹھے، پاس والوں کے دلوں میں غلط خیال آنے لگا، تخت ڈولنے لگا۔ جب غلط خیال پر تخت ڈولنے لگتا ہے پیغمبر کا تو دنیا کیوں نہ اتھل پتھل ہوگی؟ بھائیو غلط یہاں خیال ہی غلط نہیں ہے، اعمال بھی غلط ہے، انداز بھی غلط ہے، غلط ہی غلط ہے، صحیح کہاں ہے؟ کچھ صحیح نہیں ہے الا ماشاءاللہ۔ تو حضرت فاروق اعظم گھومتے تھے، گشت کرتے تھے، لوگ کیسے ہیں، لوگوں کو سدھارو، اور لوگوں میں بھی خاص جوانوں کو ٹارگٹ کر، نوجوانوں کو سدھارو۔ ایک مرتبہ سر پہ کپڑا باندھا، اس دور میں جیسے چرواہے لوگ باندھتے تھے، سر پہ کپڑا باندھا اور جب وہ اون کا جبہ اور ایسا ڈاٹا باندھا کہ لوگ پہچان نہ سکے، اور آپ مدینہ منورہ کے مضافاتی علاقوں میں جس کو اوالی مدینہ کہتے ہیں ادھر چراگاہوں کی طرف نکلے تو دیکھا بکریاں چر رہی ہے اور ایک جوان خوبصورت سا درخت کے نیچے نماز پڑھ رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا کہ چرواہا بکریاں چراتے ہوئے بھی نوافل پڑھ رہا ہے، بڑی بات ہے۔ لیکن چونکہ کبھی کبھی لوگ نماز کا بھی بہانہ لیتے ہیں نا لوٹم لاٹ کے لیے، نماز کے پردے میں بھی اپنے آپ کو چھپاتے ہیں لوٹ مار کرنے کے لیے، تو سوچا کہ واقعی نمازی ہے یا نمازی بننے کا ڈھونگ رچا رہا ہے۔
تو گئے اور جیسے ہی گئے تو آپ کھڑے ہو گئے، مگر وہ واقعی نمازی تھا. اس نے جیسے ہی محسوس کیا کہ کوئی بندہ کی قدموں کی آہٹ ہے، اس نے نماز مختصر کی. اگر کوئی مکار ہوتا تو کسی کی آہٹ سن کر لمبی کر دیتا. آپ دیکھتے ہیں نا جب لوگوں کے درمیان نماز ہوتی ہے تو پھر نماز ہوتی ہے، لیکن وہی نماز تنہائی میں ہو تو پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے نا، ایسا ہوتا ہے. تو بہرحال اس نے نماز مختصر، کیوں پیور لوگ تھے، وہ نماز مختصر کر دی. سلام پھیرا اور سلام پھیر کر کے فاروق اعظم نے اس کو خود سے سلام کیا. اس نے جواب دیا، کہا کہ اے مسافر، کیا بات ہے، میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اور فاروق اعظم نے کہا کہ اے لڑکے، میں بھوکا ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے کچھ کھلا پلا دے. کہا کہ مسافر معاف کرنا، میرے پاس کچھ نہیں ہے اس وقت. کہا اتنی بکریاں چل رہی ہیں، دودھ دو کے مجھے دے دو، کیا جاتا ہے تمہارا؟ تو اس نوجوان نے کہا، اے مسافر، میں یہ بکریوں کا مالک نہیں ہوں، میں چرواہا ہوں، اور چرواہے کو اس کا حق نہیں ہے کہ مالک کی اجازت کے بغیر بکریوں کا دودھ دو کر کے دے دے. میں نہیں دے سکتا. یہ ہائی وے پہ بہت ساری گاڑیاں چلتی رہتی ہے، ٹماٹر کی گاڑی، پالک کی گاڑی، گنے کی گاڑی. رستے میں چائے کے پینے کے لیے ڈرائیور لوگ رکتے ہیں تو اس کو بیچتے رہتے ہیں. ارے تو ڈرائیور ہے بھائی، تجھے بیچنے کا حق کیا ہے؟ اور کچھ لوگ لیتے بھی ڈرائیور کی اور کلنر کی اجازت سے، ذرا ایک ٹماٹر لے لوں کیا بھیا؟ ارے اس سے کیا اجازت لے رہا ہے، وہ مالک کی ملک ہے. وہ اجازت کروڑ بار بھی دے تو تیرے لیے جائز نہیں. وہ کہتے ہیں نہیں حضرت، ہم نے تو اجازت لے کے لیے، اس سے اجازت کیا لینا. حالات خراب. یہ جو ہماری اولادیں بگڑ رہی ہیں نا، بگڑی ہوئی اولاد کا سب سے بڑا سبب ہے لقمہ درست نہیں ہے. اتنے جلسے نہیں ہوتے تھے پہلے اسلامی معاشرہ کے، اسلامی معاشرہ کے جلسے کبھی نہیں ہوئے پہلے، لیکن اولادیں وفادار تھی. اور یہاں روز جلسے ہیں اور انٹرنیٹ پر تو دھوم ہے جلسوں کی، لیکن لوگ سدھرنے کو تیار نہیں، کیونکہ یہ پیٹ صحیح نہیں. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب مردہ زندہ کرنے کا معجزہ دیا تو آپ نے ایک مردے کو زندہ کیا. اس نے پوچھا کہ قیامت آگی؟ کا قیامت نہیں آئی، اللہ کا پیغمبر ہوں، عیسیٰ میرا نام ہے، مردہ زندہ کرنے کا معجزہ دیا اس لیے میں نے تجھے زندہ کیا. بتا کیا حال ہے؟ کہا صدیوں ہو گئی حضرت مرے ہوئے، ابھی تک بخشش نہیں ہوئی. صدیوں بیت گئی، بخشش نہیں ہوئی، ابھی تک میری مغفرت نہیں ہوئی. جبکہ میں وہ انسان ہوں کہ میں نے ہر دن روزہ رکھا ہے دن کو، اور میری راتیں عبادت میں گزری، لیکن ابھی بھی میری بخشش نہیں. کا وجہ کہ میں قلی تھا. قلی سمجھتے ہیں جو وزن اٹھاتا ہے لوگوں کے. کہ میں قلی تھا، کچھ کھایا تھا، میرے دانت میں پھنس گیا تھا. ایک دن کسی شخص نے مالدار نے کہا لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر کے سر پہ میرے گھر پہنچا دے. تو میں نے سوچا اتنی رقم میں تجھے دے دوں گا. تو سر پہ لکڑیوں کا گٹھا تھا، بار بار ظالم زبان اسی جگہ پہ جا رہی تھی جہاں پر کوئی چیز پھنسی ہوئی تھی. میں زبان سے نکالنے کی کوشش کرتا رہا لیکن نکالنے میں کامیاب نہ ہو سکا. سوچا سر پہ لکڑی کا گٹھا ہے، ایک لکڑی توڑی، لکڑی توڑ کر کے میں نے خلال کیا، خلال کر کے میں نے پھینک دیا. مرنے کے بعد اللہ پوچھتا ہے تو نے اجازت کے بغیر وہ خلال کیوں کیا تھا؟ کیا خلال کرتے وقت تو نے اس کے مالک سے اجازت لی تھی؟ جب تک کہ تو یہ بات ثابت نہیں کرے گا اس وقت تک تیری عبادت کی مقبولیت کی بشارت نہیں دی جائے گی. اللہ کے پیغمبر میں خلال کرنے، بھائی خلال کھایا نہیں جاتا، خلال تو پھینک دیا جاتا ہے. خلال اجازت کے بغیر، خلال کی لکڑی ہوتی کتنی ہے اور اس کی قیمت کیا ہوتی ہے مجھے بتاؤ. آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی خلال کی لکڑی کی اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ لیکن یہ قدرت کی شان ہے، اللہ کی غیرت ہے، وہ غیرت والا ہے. مجھے بتاؤ بھائیوں، جب دن کو روزہ رکھنے والے اور راتوں کو عبادت کرنے والوں پر بغیر اجازت خلال پہ پکڑ لیا گیا، آج ہمارا کیا حال ہے؟ تو بہرحال فاروق اعظم نے اس سے کہا میں بھوکا ہوں، ایک بکری کا دودھ دو میں پی لوں گا. اس نے کہا میں مالک نہیں ہوں، بکریاں چرواہا ہوں اور میں اجرت پہ بکریاں چرانے لایا ہوں، مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں دودھ دو کر کے دے دوں. فاروق اعظم اندر ہی اندر خوش ہو رہے تھے، پیور ہے یہ، بہت پیور ہے. لیکن چھوٹی بات پر ابھی اور بڑا امتحان لے لو. فاروق اعظم نے کہا دیکھو اگر تم دودھ دو گے نا تو بکریوں کا مالک پہچان لے گا کہ تم نے دودھ چوری کر کے بیچ دیا. ایک کام تمہیں ایسا بتاتا ہوں، پکڑے بھی نہ جاؤ اور کام بھی ہو جائے. ایک بکری کا بچہ مجھے بیچ دو،
میں ذبح کر کے اس کو بھون لوں گا، تمہیں بھی کھلاؤں گا، خود بھی کھاؤں گا، رقم بھی دوں گا، اور تم کیا کرنا، جب گھر جانا تو جا کر کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا۔ جنگل میں یہ حادثہ تو روز ہی ہوتا ہے، کیا پرابلم ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے دیکھا اوپر سے نیچے تک اور کہتا ہے اے مسافر، جب تو نے مجھے سلام کیا تھا تو میں تجھے مسلمان سمجھ رہا تھا، کیا تو مسلمان نہیں؟ اے مسافر تو مسلمان نہیں؟ کہا میں مسلمانوں کا کیسا مسلمان ہے؟ تو کہہ رہا ہے کہ میں بکری بیچ دوں اور جھوٹ بولوں جا کر کے بھیڑیا کھا گیا؟ ہاں بول دو، کس لیے کہ جنگل میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے نا۔ تو اس جوان نے کہا اے مسافر، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے نا، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، میں یہ سودا کیسے کر سکتا ہوں؟ تب فاروق اعظم نے اس کو سینے لگا کر کہا جب تک تم جیسے جوان زمین کے اوپر موجود ہے مسلمانوں کو کبھی زوال نہیں آنے والا۔ یہی خوف خدا ہے جو مسلمانوں کو ترقی پر لے گئے۔ اور پھر فرمایا جب تجھے کوئی ضرورت پیش آئے نا تو تم میرے پاس آنا۔ کہا میں تمہارے پاس کہاں آنا؟ تو فرمایا مجھے پہچانتا ہے میں کون ہوں؟ کہا کون ہے آپ؟ کہا مجھے کو عمر ابن خطاب کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وہ ساری بکریاں خریدی فاروق اعظم نے اس کے مالک سے، اور ساری بکریاں خرید کر اس نوجوان کو ہبہ کر دیا، یہ تیری ایمانداری کا تجھے تحفہ ہے۔ اور ارے دیکھو اس سے کیا پتا چل رہا ہے، کیا سبق مل رہا ہے؟ اگر بکری چوری کر کے کما لیتا تو دنیا بھی گئی تھی، آخرت بھی گئی تھی، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، یہ خوف سے اس نے بکری نہیں چرائی تو اللہ رب العزت نے ایک رات گزرنے سے پہلے ہی چند لمحوں کے اندر اس چرواہے کو سینکڑوں بکریوں کا مالک بنا دیا، اور وہ منظر لوگوں کے سامنے آ گیا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈر کر گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا کرتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ اب یہاں تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب تک دیانت داری کرتے رہیں گے ہم ترقی کب؟ اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے۔ جس دن اللہ پہ بھروسہ کر لو چند دن ٹھوکر کھاؤ گے، پھر جو ترقی ہوگی اس ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ سے ڈر کے دیکھو، حضور کی بات پہ یقین کر کے دیکھو، خدا کی عزت کی قسم ہر بندے کو ترقی ملی ہے حضور کی بات پہ یقین۔ ہم زبان سے بہت یقین کی بات کرتے ہیں، اندر خالی ہے، کچھ نہیں الا ماشاءاللہ۔ ورنہ اگر یہ بات ہوتی تو لوگ اللہ سے کیوں نہ ڈرتے؟ تو حضور علیہ السلام کا خطبہ میں عرض کر رہا تھا، فرمایا کہ میں تمہیں سب سے پہلی نصیحت کرتا ہوں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے آج کا دن، فرمایا آج کا دن کون سا دن ہے؟ پوچھا دن کون سا ہے؟ صحابہ کرام نے دن نہیں بتایا۔ دیکھو یہ حضور کا ادب ہے، لوگ تو بڑے بک بک کرتے ہیں نا بزرگوں کے سامنے۔ حضور پوچھے آج دن کون سا ہے؟ کہتے ہیں اللہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ فرمایا مہینہ کون سا ہے؟ کہا اللہ جانے اس کا رسول جانے۔ کہا یہ شہر کون سا ہے؟ اس میں اکثر لوگ تو مکے کے ہی رہنے والے۔ کہا اللہ جانے اس کا رسول جانے۔ جواب یہ نہیں کہا مکہ ہے، یہ نہیں کہا ذی الحجہ ہے، یہ نہیں کہا کہ آج جو ہے یوم عرفہ ہے، نہیں کہا ادب۔ کیوں؟ حضور کے سامنے کیوں بولیں؟ اگر حضور کی طبیعت چاہیں تو یہ مالک و مختار نبی ہیں، اگر آج کہہ دے یوم عرفہ نہیں ہے کوئی اور دن کہہ دے، جمعہ نہیں ہے کوئی اور دن کہہ دے، اس لیے کہ نبی مختار کل ہیں، اللہ نے ان کو اختیارات عطا فرمائے۔ یہ آج جو آپ لوگ کے ذہن میں چلتا ہے نا کہ اللہ رب العزت کسی کو اختیار دیتا ہے، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں غلاموں کو اختیار نہیں دیا جاتا، محبوبوں کو اختیار دیا جاتا ہے۔ جب تم اپنے محبوب کو اتنے اختیار دیتے ہو تو خدا نے جس کو اپنا محبوب بنایا اللہ نے ان کو کتنے اختیارات عطا فرمایا۔ ارے یہ بھی اختیار دیا، وہ چاہے تو کسی کو جنت کی بشارت دے دیں، وہ چاہے تو کسی کو جنت کی ضمانت دے دیں، وہ چاہے تو کسی کو اللہ اکبر جنت بیچ دیں۔ حضور نے جنت بھیک میں بھی دی ہے اور جنت بیچی بھی ہے۔ عثمان غنی کو بیچی جنت نا، وہ کنویں کے بدلے میں جنت بیچی کہ نہیں بیچی یہ میں اس طرف ابھی نہیں جاؤں گا، لیکن جنت بیچی۔ اور بعض لوگوں کو حضرت ربیعہ کو بھیک میں جنت عطا فرما دی، بلکہ جنت میں ساتھ عطا فرما دیا۔ تو حضور علیہ السلام کے صحابہ بہت ادب کرتے تھے حضور کا۔ یہ خوف خدا کے بعد ادب رسول آ رہا ہے اب خطبے کے اندر۔ آج ادب بھی حضور کا نہیں رہ گیا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صلاۃ السلام پڑھتے وقت ہاتھ باندھ کے گردن جھکانا بس یہی ادب ہے۔
یہ نام محمد پر انگوٹھا چومنا بس یہی ادب ہے، یہ نام محمد پر بزرگوں کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے گردن جھکانا بس یہی ادب ہے۔ یاد رکھنا، میں بہت ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، یہ نشانی ادب کی ہاتھ چومنا ضرور ہے، ہاتھ باندھنا ادب کی نشانی ضرور ہے، گردن نام محمد پہ جھکانا یہ بھی ادب کی نشانی ضرور ہے، مگر اصل ادب یہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک جوان روضہ رسول پہ آ کے گردن جھکا کے کھڑا تھا، فاروق اعظم نے اس کی گردن میں مکہ مار کے فرمایا ادب گردن میں نہیں ہے، ادب دل میں ہے، دل میں۔ نبی کے نام پہ گردن جھکانے کی بجائے نبی کے فرمان پہ اپنا دل جھکانے کی ضرورت ہے۔ جو نبی کے نام پہ گردن جھکا رہے ہیں، کیا فرمان رسول پہ ان کے دل جھک رہے ہیں؟ اگر ان کے دل جھک رہے ہیں ادب کی وجہ سے تو وہ داڑھی کٹا کے گٹروں میں کیوں پھینکوا رہے ہیں؟ مبارک ہو، نام محمد پہ انگوٹھا چومتے رہو، اچھی بات ہے، سر جھکاتے رہو ادب کے ساتھ، ہاتھ باندھ کر نبی پہ سلام پڑھتے رہو، لیکن یہ چیزیں سب نفل ہے، نفل۔ فرض یہ ہے کہ نبی کے فرمان پہ ہمارے دل جھکیں، جیسے صحابہ نے دل جھکائے تھے۔ کیا وہ واقعہ بھول گئے؟ اللہ اکبر، اللہ کے رسول علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور دوران خطبہ صحابہ آتے گئے، مسجد بھر گئی، بھرنے کے بعد جگہ نہیں رہی، کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، حضور کے دل میں شفقتیں بہت تھی امت کے لیے، فرمایا جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے۔ کیا فرمایا؟ جو جہاں ہے وہ وہیں بیٹھ جائے۔ سب بیٹھ گئے، جگہ تھی نہیں تھی کوئی بات نہیں، جو حضور کا ایک جملہ، جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے، سب بیٹھ گئے۔ ایک صحابی سر پہ گٹھا لکڑیوں کا رکھ کر باہر سے جا رہے تھے، اندر نہیں تھے، وہ باہر سے گھر جا رہے تھے، حضور کی آواز کانوں میں آئی، وہ رستے میں لکڑی لے کر کے بیٹھ، گٹھا لے کے بیٹھ گئے۔ محفل ختم ہوئی، سب گھروں کو جانے لگے، یہ بیٹھی ہے۔ فاروق اعظم نے کہا اللہ کے بندے یہ کیا کر رہا ہے تو؟ کہا کہ حضور نے نہیں کہا تھا جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے، میں یہیں تھا بیٹھ گیا۔ کہا تجھ سے نہیں کہا، ہاں مجھے معلوم ہے مجھ سے نہیں کہا، لیکن تقاضۂ عشق اور ادب ہے کہ میرے نبی کا فرمان میرے کانوں میں آ گیا تو مجھے عمل کرنا چاہیے۔ بتائیے ہمارے پاس یہ بات نہیں پہنچی کہ قرآن مقدس میں 700 مرتبہ کم و بیش نماز کا حکم دیا گیا، حضور علیہ السلام کی یہ فرمان نہیں پہنچا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، حضور کا یہ فرمان نہیں پہنچا جو نماز چھوڑتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ سوچئے کون سا ادب ہم کر رہے ہیں؟ حضور کا بھی ادب ویسا نہیں کر رہے جیسا کرنا چاہیے۔ بہرحال تو صحابہ نے کچھ نہیں کہا، ادب اللہ جانے، واللہ ورسولہ عالم، واللہ ورسولہ عالم، واللہ۔ اور ایک بات اور آپ کو بتاؤں بہت پیاری، صحابہ نے یہ نہیں کہا اللہ جانتا ہے، صحابہ نے کہا اللہ جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے اس کا رسول جانتا ہے۔ اس کا مطلب صحابہ کا نظریہ کیا تھا؟ اللہ جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے اس کا رسول جانتا ہے، واللہ ورسولہ عالم۔ بہرحال حضور نے فرمایا آج کا دن عرفات کا دن ہے، یہ حرمت والا دن ہے، یہ مہینہ ذی الحجہ کا ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور پھر فرمایا یہ شہر مکہ المکرمہ ہے، یہ حرمت والا شہر ہے۔ جیسے یہ شہر کی حرمت ہے، جیسے اس دن کی حرمت ہے، جیسے اس مہینے کی حرمت ہے، ویسے ایک دوسرے کی عزت کی بھی حرمت ہے۔ یعنی جیسے اس کا احترام ہے، شہر مکہ کا احترام، ویسے مومن کی عزت اور اس کے مال کا بھی احترام ہے۔ بلکہ ایک مقام پر تو یہاں تک فرمایا اے کعبہ تو اللہ کا گھر ہے، جو تیرے ارد گرد طواف کرتا ہے وہ بخش دیا جاتا ہے، مگر اے کعبہ سن لے تیری حرمت اور عزت سے زیادہ ایمان والوں کی عزت ہے۔ مومن کی عزت کعبے کی حرمت سے بڑھ کر ہے، لیکن ہم ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر کعبے کی طرف پیر نہیں پھیلائیں گے۔ بہت اچھی چیز ہے، سلام کرتا ہوں اس جذبے کو آپ، لیکن کعبے کی طرف پیر نہیں پھیلائیں گے اور ہر مسلمانوں کو گالی دیں گے، ماں بہن کی گالی۔ سوچئے تو صحیح، مسلمانوں کی عزت ہم کہاں کر رہے ہیں بھائی؟ اکرام مسلم، اکرام مومن، مسلمان کا کی عزت کرنا، بلکہ جو اپنے باپ کی عزت نہیں کرتا وہ کیا کسی مسلمان کی عزت کرے گا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کو ذلیل کرنے سے بڑا اللہ کے نزدیک کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک مقام پر فرمایا مومنوں میں فتنہ کرنا، آپس میں لڑائی جھگڑا ڈالنا، یہ قتل سے برا ہے، فتنہ پیدا کرنے والا قاتل سے بدترین ہے۔ دیکھ لیجئے خود لڑ رہے ہیں، دوسروں کو لڑا رہے ہیں، آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، پڑوسی سے جھگڑا، بھائیوں سے جھگڑا، بہنوں سے جھگڑا، ماں باپ سے بھی جھگڑا۔ احترام مسلم، احترام مسلم کی ایک مثال میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آئے گی احترام مسلم کس کو کہتے ہیں۔
حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر کی ایک محفل سجی تھی، آپ درس دے رہے تھے، بہت بڑے محدث تھے صحابہ میں اور فقیہ صحابی ابن عمر، بہت علم تھا۔ اچانک بدبو اٹھی، محفل میں بدبو اٹھی، ہوتا ہے سب بشری تقاضے ہیں، اور آپ جانتے ہیں بدبو کیوں اٹھتی ہے، انسان کے پیٹ سے ہوا نکل گئی ہوگی تو اسی کی بدبو تھی، بدبو نکل گئی۔ تو اس وقت اب یہ تھا کہ کس نے ایسا کیا، تو عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا پتہ ہے، چلو ہم سب اٹھ کر کے وضو کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ بندہ جس کا وضو ٹوٹا ہے وہ جائے گا تو وہ لوگوں کے نزدیک ذلیل ہو جائے گا کہ اسی کی بدبو تھی، تو ہم سب وضو کر لیتے ہیں، جن کا وضو ہے ان کا وضو کی نور علی نور ہو جائے گا، اور جس کا وضو ٹوٹا ہے اس کا وضو ہو جائے گا اور اس کی عزت اور آبرو بھی بچ جائے گی۔ یہ اکرام مسلم ہے۔ اکرام مسلم کی ایک مثال اور آپ کے سامنے پیش کروں، کیسا احترام تھا مسلمانوں کا، کتنی عزت تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ایک جنگ میں شریک ہیں، اور اسی جنگ کے اندر ایک صحابی زمین پر زخمی ہو کے گرتے ہیں اور کہتے ہیں العطش العطش، پیاس پیاس۔ ایک ننھی سی بچی پانی پلانے کے لیے جاتی ہے تو دوسرے صحابی ان کے قریب میں گرتے ہیں، وہ کہتے ہیں العطش العطش، پیاس پیاس۔ تو پہلے والے صحابی کہتے ہیں بیٹی مجھے اتنی ضرورت نہیں پانی کی، مجھ سے زیادہ میرے اس بھائی کو ضرورت ہے، اس کو پانی پلا دے۔ اور جیسے اس تک وہ بچی پہنچتی ہے تیسرے صحابی گرتے ہیں، کہتے ہیں العطش العطش، تو وہ دوسرے صحابی کہتے ہیں بیٹی مجھ سے زیادہ ضرورت میرے اس بھائی کو، اس کو پانی پلا دے۔ وہ تیسرے تک پہنچی، وہ شہید ہو گئے، دوسرے تک آئی وہ بھی شہید ہو گئے، پہلے تک آئی وہ بھی شہید ہو گئے۔ یہ تھا مسلمان، یہ حضور کے بنائے ہوئے مسلمان تھے۔ آج تو گھر بنائیں گے تو کسی کے گھر میں گھس جائیں گے، 1 انچ 2 انچ، بےمانی کرو، طاقت ہے نا، قوت ہے، سورسز ہے، سیاسی سورس لگا، پیسہ لے لو، قرض ادا مت کرو، کون کیا کرے گا؟ یہ نہیں، دین یہ ہے جو حضور لے کر آئے تھے، اصل دین۔ آج یہ دین ہمارے ہاتھوں سے گیا، ہم اپنی طبیعت کے پجاری ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مومن کی حرمت، مومن کی آبرو تم پر اللہ نے حرام، اس کی عزت کو، اس کے مال کو، اس کے جان کو اللہ نے تم پہ حرام کیا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کسی انسان کو، اگر مسلمانی کسی انسان کو تم نے قتل کیا، انسان کو بے گناہ، سب سے پہلے قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں جو فیصلہ ہوگا وہ قتل کے متعلق ہوگا، اور قاتل کو جہنم کے اندر اسی طرح بار 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 قتل کیا جائے گا جیسے اس نے کسی اور کو قتل کیا تھا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے عزت کو حرام کیا ہے۔ کعبے کی عزت سے بڑھ کر مومن کی عزت ہے، اس لیے کسی کے بھی بارے میں کچھ بولنے سے پہلے 100 بار سوچو اللہ کو میں جواب کیا دوں گا۔ آج کل بہت آسانی سے لوگ کہتے ہیں ارے وہ اس کا تو اس کے ساتھ چکر چل رہا ہے، اپنے کو کیا پڑی میرے بھائی؟ اگر چل بھی رہا ہے تو ہم کوئی تھوڑی ٹھیکیدار ہیں کہ لوگوں کی تشہیر کرتے رہیں۔ ہمیں تو اگر ہم نے کسی کے عیب بھی دیکھ لیے پردے ڈال دو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو تم جب تک مومنوں کے عیب پہ پردے ڈالتے رہو گے اللہ تمہارے عیبوں پہ پردے ڈالتا رہے گا، اور تم نے جب لوگوں کے عیب اٹھانا شروع کر دیے تو تم اپنی طاقت کے مطابق لوگوں کے عیب بیان کرو گے، اللہ اپنی شان کے مطابق تمہیں لوگوں میں ذلیل فرما دے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے عیبوں پہ پردے پڑے رہیں، تمہیں چاہیے کہ تم لوگ پردے ڈالتے رہو، پردے ڈالتے رہو۔ پردے ڈالنے کی بڑی فضیلت ہے۔ قیامت کے دن سب کا حساب اوپن ہوگا، سب کا حساب اوپن ہوگا، لیکن کچھ خاص بندے ایسے ہوں گے اللہ جن کا حساب تنہائی میں لے گا، پردے ڈال کے لے گا۔ وہ ادھر ادھر دیکھے گا، کہے گا کہاں ہے سب؟ ارشاد ہوگا تو دنیا میں لوگوں کے عیب پہ پردے ڈالتا تھا، آج ہم نے تیرے عیبوں پہ پردے ڈال دیے۔ ہم لوگوں کے بارے میں بہت ٹوہ میں لگے رہتے ہیں، اس کا اگر کسی کا میسج آ گیا نا جلسے میں تو سب لوگ جھانکتے ہیں کس کا آیا، یہ ہے، اور یہ اس کا میسج آیا نا۔ ہمارے مذہب میں تعلیم یہ ہے کہ کسی کا خط اس کی اجازت کے بغیر نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو آج خط تو نہیں رہا، میسیجز خط کی حیثیت اختیار کر گئے،
تو اس کے موبائل کا میسج ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے. وہ موبائل میں کیا دیکھ رہا ہے ہم نظر لگا کے ٹو میں رہتے, کیا دیکھ رہا ہے, کچھ گندگی تو نہیں دیکھ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہیں ویسے ہی لوگوں کو سمجھتے ہیں. انسان کی فطرت ہے, وہ جیسا ہوگا لوگوں کو ویسے ہی سمجھے گا. ایک مرتبہ ایک تہجد گزار صبح صبح تہجد پڑھنے کے لیے جا رہا تھا, دیکھا ایک چور ہے, تو اس نے سمجھا کہ یہ بھی میری طرح تہجد گزار ہے, اور چور نے سمجھا یہ بھی میری طرح چور ہے, چوری کرنے جا رہا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. انسان آئینہ, انسان کے لیے آئینہ, مومن مومن کے لیے آئینہ. اس لیے لوگوں کے لیے خیال اچھا رکھو, حسن ظن رکھو, کسی کی ٹو میں مت پڑو, کسی کے گناہوں کی طرف جو ہے وہ توجہ مت کرو, اور اگر کسی کا گناہ دیکھ بھی لو تو اس پہ اس کے عیب پہ پردے ڈالنے کی کوشش کرو. آج ہمارے اندر سے یہ ساری چیزیں نکلتی جا رہی ہے, ہم یہ ساری چیزوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. آخرت رہی نہیں گئی, فکر آخرت نہیں رہ گئی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے عزت مومن کو ہم پہ حرام قرار دیا ہے. تیسری چیز اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, آج زمانے جاہلیت کی ساری رسموں کو میں اپنے پیروں تلے کچلتا ہوں. یہ خطبہ حجۃ الوداع ہے. جہالت کی ساری رسمیں آج پیروں تلے کچلی جا رہی ہے. ارشاد فرمایا سود حرام کر دیا گیا. جس کا سود جس پہ باقی تھا وہ اصل مال لے لے اور سود کو معاف کر دے, چھوڑ دے. اور فرمایا میں سب سے پہلے حضرت عباس ابن عبد المطلب والا سود معاف کرتا ہوں, ختم کرتا ہوں, اس کو کالعدم قرار دیتا ہوں. یعنی ابن عباس سے جس نے رقم دی ہے سود پر, وہ اصلی رقم واپس کرے اور سود والا معاملہ ختم کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ عالمی منشور جو حجۃ الوداع کی شکل میں پیش فرمایا تھا, اس میں اس پر بھی میرے آقا علیہ السلام نے توجہ دلائی. سود قلعدم قرار دیا گیا ہے, سود کا خاتمہ ہے آج سے. اب کوئی کسی سے سود وصول نہیں کرے گا. بس ایک دو روایت سود کے متعلق سن لے. آج گھما پھرا کر کے مسلم معاشرے میں سود بھی بہت عام ہوتا جا رہا ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ معاذ اللہ کچھ دیندار طبقہ بھی گھما پھرا کر سود میں مبتلا ہو رہا ہے. سفید کپڑے ہیں, حاجی صاحب ہے, نمازی صاحب ہے, مخیر قوم و ملت اعلیٰ ہے, فلاں ہے, اور سود کا دھندا ہے. چوری چپکے سے ہے. کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ سود حرام ہے. اور کیسا حرام؟ فرمایا کعبے میں زنا کرنا اور سود کھانا دونوں برابر برابر ہے. ایک مقام پر یہاں تک فرمایا جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. ایک بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت مفتی اعظم مکہ علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ, وہ فرماتے ہیں میری عادت تھی کہ میں اپنے بابا کی قبر پر جاتا اور وہاں جا کر قرآن کی تلاوت کرتا. ایک دن شب قدر میں, توجہ کرنا, شب قدر میں, رمضان شریف سارے مہینوں سے افضل, رمضان شریف کی راتیں ہر رات سے افضل, اور رمضان شریف کی تمام راتوں سے شب قدر افضل. 1000 مہینوں سے اس کو فضیلت حاصل ہے, 1000 مہینوں پر اس کو فوقیت حاصل ہے. ابن حجر مکی مفتی اعظم مکہ کہہ رہے ہیں کہ میں شب قدر میں اپنے بابا کے مزار پہ قرآن پڑھنے گیا تو میں نے قریب کی قبر سے چیخنے چلانے کی آواز سنی. شب قدر میں اجالا نمودار ہو رہا تھا اور چیخنے کی آواز سے میں ڈر گیا, اور میں نے اس قبر سے دھواں نکلتے دیکھا. اس کے بعد جب اجالا سا ہوا تو میں اس قبر کے قریب گیا تو کچھ چہل پہل ہو گئی قبرستان میں. تو میں نے کہا کہ یہ وہ فلاں کی قبر ہے نا, وہ فلاں فلاں, ہاں اس کی قبر ہے, آپ جانتے ہیں اس کو؟ ہاں ہاں. بہت کم بولتا تھا یہ بزرگ. بھائیو لوگوں کی تعریف پہ اترایا نہ کرو, پبلک کے بڑے بڑے القابات دینے پر خوش نہ ہو جایا کرو. دنیا کچھ کہہ رہی ہو خوش مت ہونا جب تک کہ یار کی طرف سے نیکی کی سند نہ ملے, ورنہ یہ تو دنیا ہے. دنیا تو نچنیوں کو بھی بڑا چڑھا کے پیش کرتی ہے, دنیا ہے. یہاں تو رشوتوں پر بھی کوئی کسی کو بڑے بڑے القابات دے دیتا ہے. یہ دنیا ہے. دنیا سے بے وفا اللہ نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا. سب سے بے وفا دنیا ہے. اس نے سب کے ساتھ بے وفائی. میرے امام کہتے شہد دکھائے, زہر پلائے, قاتل ڈائد شوہر کش, اس مردار پہ کیا للچایا, دنیا دیکھی بھالی ہے.
ابن حجر کہتے ہیں مجھے بتایا یہ وہی بزرگ ہے نا جو صف اول کے نمازی تھے، جن کی تکبیر اولیٰ بھی کبھی فوت نہیں ہوتی تھی، بہت کم بولتے تھے، زیادہ بولتے نہیں تھے. ہاں یہ وہی ہے. مفتی اعظم مکہ ابن حجر کہتے ہیں میرے دل میں ٹھان لیا کہ شب قدر میں جس کی قبر پہ عذاب ہو رہا ہو اور چیخنے چلانے کی آواز آ رہی ہو، وہ بندہ اتنا نیک، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، میں معلوم کروں گا کہ عذاب کیوں ہو رہا ہے تاکہ میں عبرت حاصل کروں. میرے بھائیوں لرز جائیے، غور کیجئے. مال کے چکر میں، یہ مال سب سے پہلے مال ہی تو چھوٹتا ہے. کتنا کماؤ گے اور کتنا کمایا ہے، دیکھ لو ان کا انجام. بڑے بڑے بادشاہ دنیا سے گئے کچھ لے کر گئے، بڑے بڑے فیکٹریوں کے مالک دنیا سے گئے کچھ لے کر گئے، کروڑ پتی اربوں پتی کوئی گیا لے کے گیا. ارے حال تو یہ ہے جن حویلیوں کو انہوں نے بنایا تھا ان حویلیوں میں نہ رہے، سب کے لیے وہی 2 گز قبرستان کا ٹکڑا، اس سے زیادہ کیا ہے. اور اگر اللہ راضی ہے تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، اور اگر اللہ راضی نہیں ہے تو جہنم کے گڑوں میں سے گڑا ہے. یاد رکھنا کس کے لیے اپنی جہنم کو دعوت دے رہے ہو. ارے یہ اولاد، اللہ اکبر، اولاد کے لیے کماؤ، حلال جماؤ، ان کے لیے یقیناً خوشی کا انتظام کرو. لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں، آج کی اولاد جیتے جی 24 گھنٹے میں ماں باپ کو ایک فون نہیں کرتی، یہ مرنے کے بعد ہماری دعائیں مغفرت کیا کریں گے. وہ دن گئے جب قبرستان میں ہر روز یا ہر ہفتہ بچے جا کر کے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تھے. جو ہمارے لیے مغفرت کی دعا بھی نہ کریں گے ان کے لیے ہم اپنی جہنم سجا رہے ہیں، جہنم کا عذاب مول دے رہے ہیں، اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں. بھائیو کماؤ گے آپ، بچے مستیاں کریں گے، موج کریں گے، دامادوں میں مال بٹے گا، داماد موج مستیاں، بیٹیوں میں بٹے گا، بیٹیاں موج مستی کریں. ہے کوئی پوچھنے والا؟ ہے کوئی؟ کماؤ، حلال کماؤ، بانٹو، اچھی بات ہے، لیکن حرام کا کیا ہے؟ حرام کا کیا ہے؟ ابن حجر کہتے ہیں شب قدر میں جس کی قبر پر میں نے عذاب ہوتے ہوئے دیکھا، دھواں نکلتے دیکھا، چیخنے چلانے کی آواز سنی، میں گیا اور میں نے ان کی بیوی سے کہا چچی اماں یہ بتاؤ کہ چچا کیسے تھے. ابھی ان کی کہتے ہیں میری عمر چھوٹی تھی، میں بہت بڑا نہیں ہوا تھا. تو کہا کہ وہ تو بہت نیک تھے بیٹا، کبھی نماز نہیں فوت ہوئی، تہجد نہیں فوت ہوئی، بڑے پرہیزگار تھے، باتیں بھی کم کرتے تھے، اکثر ذکر اللہ کرتے تھے. کہا چچی اماں صحیح بتانا وہ گناہ کیا کرتے تھے؟ کہا بیٹا کوئی گناہ نہیں کرتے تھے، بس ایک چیز تھی، جوانی میں خوب کمایا، تجارت کی، حلال سے بہت محتاط اور متقی تھے، لیکن جب بڑھاپے میں تجارت کرنے کے قابل نہ رہ گئے تو چوری چپکے سے انہوں نے سود کا دھندا شروع کر دیا تھا تاکہ بیٹھے بیٹھے کما سکے. بیٹا یہی ان کی ایک غلط چیز تھی، اسی کی وجہ سے تو نے ان کو عذاب میں گرفتار دیکھا. شب قدر میں اتنا نیک کہلانے والا آدمی اگر سود کا دھندا کرے، شب قدر میں عذاب میں گرفتار ہو رہا ہے، شب قدر میں اس کی قبر پہ عذاب ہو رہا ہے. بھائیو ہم تو نماز بھی نہیں پڑھتے، اگر پڑھتے تو ہمیں وضو بھی نہیں آتا، غسل بھی نہیں آتا. نماز پڑھنا سوچو تو صحیح ہمارا کیا حال ہوگا خدا کے لیے. بلکہ قرآن میں تو سور کو بھی حرام کہا اور سود کو بھی حرام کہا، لیکن سور کھانے سے زیادہ برا سود کھانا ہے، کیونکہ سور حرام ہے مگر سور کھانے والے کے لیے اللہ نے جنگ کا اعلان نہیں کیا قرآن میں، مگر جو شخص سود کھاتا ہے اللہ نے اس کے لیے جنگ کا اعلان کیا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں آج سے سود کل عدم قرار دیتا ہوں. پھر فرمایا جس کا قتل ایک دوسرے پہ باقی ہے وہ قتل بھی کل عدم قرار دیتا ہوں. سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون معاف کرتا ہوں. ربیعہ ابن حارث ابن عبد المطلب، میں ربیعہ کا خون، ہمارے خاندان کا جو بچپنے میں جو وہ قبیلہ حزیل کے لوگوں نے اس کو قتل کر دیا تھا اور ان پر خون کا مطالبہ باقی تھا، میں نے وہ خون جو ہے وہ معاف کر دیا ہے. اور اس کے بعد آخری بات، آخری 2 باتیں. پھر فرمایا جو تمہارے غلام اور جو تمہاری بیویاں ہیں، فرمایا ان کے بارے میں تم سے اللہ پوچھے گا. اب تو غلام نہیں رہ گئے تو بیویوں ہی پر کا ذکر کر دوں اینڈ کرتے ہوئے، بیویوں کے بارے میں تم سے پوچھے گا. غلاموں کا بھی تذکرہ کیا لیکن اب غلام ختم ہو گئے. فرمایا ان کا تم پر حق ہے، ان کا تم پر حق ہے. اور کیا حق ہے؟ کہ وہ اللہ کی کمزور مخلوق ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا،
اللہ ان کے بارے میں تم سے پوچھے گا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کا حق ادا کرنا، جیسا لقمہ تم کھاؤ ویسا ان کو کھلاؤ، جیسی قیمت کا لباس تم پہنو ویسی قیمت کا لباس ان کو پہناؤ، ان کو مارو مت، وہ مارنے کے لیے نہیں ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، آج جو نوجوان لڑکے ہیں یہ روزانہ ہوٹلوں میں کھائیں گے، اور بیوی کہیں گے کہ تو کھچڑی بنا لینا، تو دال چاول بنا لینا، کہیں نہ کہیں یہ حق تلفی، بہت چھوٹی سی چیز، ہنسنے کی بات نہیں۔ اگر آپ ہوٹل میں چکن کھا رہے ہیں تو حضور کا یہ خطبہ کہہ رہا ہے کہ پھر اس کو بھی وہی کھلاؤ، اگر آپ سوپ پی رہے تو اس کو بھی پلائیے۔ آج بہت سارے خاندانوں میں عورتیں کنیزوں کی طرح جی رہی ہیں، اور مسلمانوں میں جو طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے اس کی وجہ حق کا ادا نہ کرنا۔ رات کے 3-4 بجے تک دوستوں کے ساتھ گپ شپ کریں گے، اوٹ پٹانگ سی باتیں کریں گے، اور گھر میں آئیں گے تو موبائل میں لگے رہیں گے اور پیٹ کر کے سو جائیں گے، جبکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا اگر نفل پڑھنے سے بیوی کے حق ادائیگی کے اندر کمی واقع ہوتی ہے، حضور فرماتے وہ نفل چھوڑ دو، بلکہ ایک مقام پہ فرمایا بیوی کے ساتھ شوہر کا رات گزارنا اللہ اسے شب قدر کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اتنا قیمتی ہے ہمارے مذہب کے اندر، یہ بہت اہم ہے۔ آج ہم یہ باتیں سن رہے ہیں، لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، طلاق مانگ رہی، کیوں نہ مانگے گی، آپ وقت ہی نہیں دیتے، حالانکہ جو مانگ رہی ہے ہم اس کی تائید نہیں کرتے، لیکن حالات یہ بڑی معذرت کے ساتھ یہاں تک اب حالات پیدا ہو رہے ہیں، شادی شدہ عورتیں دوسروں کے چکر میں گمراہ ہوتی نظر آ رہی۔ وجہ کیا ہے؟ شوہر ٹائم نہیں دے رہا ہے، شوہر پیار نہیں دے رہا ہے، شوہر حق ادا نہیں کر رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ شریف ہے گھٹ گھٹ کے مرے گی، خودکشی کرے گی، اور تھوڑی بے باک ہے تو کسی اور کی ہتھے چڑھ جائے گی۔ یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ اگرچہ اس مجمع میں یا اس گاؤں میں ایسے لوگ نہیں ہیں، لیکن ہم پورے ہندوستان کو دیکھ رہے ہیں، دورہ کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، روزانہ ہر نئے شہر میں نئے مسائل سے سامنا ہو رہا ہے۔ آج کل کے نوجوان کو چاہیے کہ بیوی کو وقت دیں۔ لوگ کہتے ہیں میں بہت مصروف ہوں، کیا اللہ کے رسول سے زیادہ تو مصروف ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، اور ایک حصہ حضور علیہ السلام نے کروڑ مصروفیات کے بعد ایک مکمل حصہ اللہ کے رسول نے بیویوں کو عطا فرمایا تھا، اور جو وقت بیویوں کو دینے کا تھا وہ وقت حضور کسی کو نہیں دیتے تھے، اپنے وقت میں سے ٹائم کاٹ کر کے لوگوں کو دے دیتے، عبادت کے وقت میں سے ٹائم کاٹ کے لوگوں کو دے دیتے، بیویوں کا جو ٹائم تھا وہ انہی کو عطا فرمایا۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کی ہر بیوی کہتی ہے حضور جیسا بے مثال کوئی نہیں، بلکہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے، تو کہتی ہے کانا خلقہ القرآن، ان کے اخلاق تو قرآن ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ آج سیریلوں کو دیکھ کر کے آئیڈیل بنایا جا رہا ہے، فلموں کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں ارے یہ بیوی تو پیر کی جوتی ہے، جب چاہیں گے اتار کے پھینک دیں گے۔ ہمارے مذہب میں کوئی بیوی پیر کی جوتی نہیں ہے، ہمارے مذہب میں بیوی کا مطلب دل کے قریب کی پسلی سے وہ پیدا ہوئی ہے۔ اور یاد رکھنا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کے آئیں گے۔ فقیہ ابو اللہ سمرقندی لکھ رہے ہیں حدیث پاک، لوگ پہاڑوں جیسی نیکی لے کر آئیں گے، صرف بیوی کو گالی دے کے دل دکھایا ہوگا، اس لیے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ بیوی کو گالی دی ہوگی، گالی اور ماں بہن کی گالیاں دے کر کے مارنے پیٹنے والوں انجام کیا ہوگا ذرا سوچو، ایک دن مرنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کو بار بار پڑھو، بار بار دہراؤ، سوچو، غور کرو۔ اللہ اکبر، کیا فرمایا جا رہا ہے؟ جیسا تم کھاؤ ویسا ان کو کھلاؤ، جیسا تم پہنو ویسی قیمت کا ان کو پہناؤ۔ اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا اگر وہ منہ چلائیں، ضدی پن کریں، اکڑ پن کریں، فرمایا ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، کیونکہ اللہ نے ان کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا۔ بہت سارے مرد، عورتوں کو شے نہیں دے رہا ہوں لیکن آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت سارے مرد صرف عورتوں کے ستانے پر صبر کی بنیاد پر ولی بنے ہیں۔ اب بات آ گئی تو ایک بات میں آپ کو عرض کرتا ہوں،
لوگ کہتے طلاق دے دو، بہت آسان ہے طلاق. چڑیا آپ کی زندگی سے کھیلنے والا جہنم میں جائے گا تو کسی عورت کی زندگی سے کھیلنے والا جہنم میں کیوں نہیں جائے گا؟ صرف داڑھی ٹوپی اور نماز سے جنت نہیں ملنے والی. نماز کی اہمیت اپنی جگہ، داڑھی کی اہمیت اپنی جگہ، ٹوپی کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن اسلام نے حقوق العباد کا بھی درس دیا ہے. بلکہ حق اللہ اس کے بارے میں فرمایا جو اللہ کے حقوق میں کوتاہی کرے گا اللہ چاہے تو عذاب دے، چاہے تو معاف کر دے، لیکن جو بندوں کے حق میں کوتاہی کرے گا جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. اللہ بھی معاف نہیں کرے گا جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے. بہت خوبصورت سی ایک بات یہاں یاد آ گئی، اللہ کرے آپ کے دل میں اتر جائے. بیوی کو مارتے ہیں لوگ، اپنے علاقے میں زیادہ مار پیٹ چلتی ہے اور ہاتھ کی مہندی بھی نہیں چھوٹتی اور طلاق کی بات ہونے لگتی. چھوٹی چھوٹی بات پہ لوگ طلاق دیں. یاد رکھیے گا جو بلی کو بھوکا رکھے وہ عبادت کے باوجود جہنم میں جائے. جو کتے کی ٹانگ توڑ دے پوری بستی اللہ جلا کر راکھ کر دے. آپ نے سنا ہوگا خواجہ بندہ نواز گیسو دراز اپنے ملفوظات میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک زمانے میں پیغمبر سے فرمایا، ایک پیغمبر سے میں یہ پوری بستی جلانے والا ہوں، 3 لوگوں کو بچانے کا میں نے فیصلہ کیا ہے. ایک تو یہاں ایک ولی رہتا ہے رات دن عبادت کرتا ہے وہ بچے گا، ایک نچنیا رہتی ہے ناچتی ہے گانا گاتی ہے وہ بچے گی، اور آپ پیغمبر ہیں آپ بچیں گے. لیکن وہ ولی اپنے گھر میں رہے گا تو نہیں بچے گا. اس ولی سے کہہ دو کہ وہ مسلح اٹھائے اور سیدھا جائے اس نچنیا کے گھر میں، فائشہ عورت کے گھر میں، وہاں جا کر کے رہے، کیونکہ میں سب جلا دینے والا ہوں. صرف وہ عورت کا گھر بچے گا باقی سب جل جائے گا. جا کے کہہ دو. پیغمبر نے کہا وہ واقعی اللہ والا تھا. اس نے کہا مجھے کیا بھائی، اللہ نے منع کیا تھا تو میں اس کے گھر نہیں جاتا تھا، اب اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ اس رقاصہ کے گھر جا کر کے رک جاؤ 3 دن. مسلح کندھے پہ ڈالا چلا، اس کے گھر گیا، بہن ایک گھر کا کونا دے دے میں تیرے گھر میں 3 دن رکوں گا زیادہ نہیں. اس نے کہا میرے بھائی اللہ والے یہاں تو حال یہ ایک آتا ہے دوسرا جاتا ہے، ایک آتا ہے دوسرا جاتا ہے، یہ حال ہے، میرے گھر میں اچھے کام نہیں ہوتے. کبھی تیرا کام تو جان، مجھے یہی حکم ہے، مجھے گھر کے کونے میں پردہ ڈال کر دے دے، میں چپ چاپ پڑا رہوں گا اللہ اللہ کرتے. وہ عبادت میں مصروف ہو گیا، پورے گاؤں میں آگ برسی، سب جل گیا. پیغمبر کو حکم تھا بستی چھوڑ کے نکل جائے. سرکار بندہ نواز کے ملفوظات میں یہ بات لکھی، آپ نے فرمایا پوری بستی جل گئی. 3 دن کے بعد پیغمبر آئے تو سب جل گیا تھا. اس رقاصہ کا فائشہ نچنیا عورت کا گھر بچا تھا بس، اور وہی 2 بچے تھے، ایک تو رقاصہ ایک تو وہ اللہ کا ولی. پیغمبر نے پوچھا مولا سب کو جلا دیا، اسی کا گھر بچا اور یہی بچی، اور اس کے گھر میں یہ ولی بچ رہا تو یہ بچا، وجہ حکمت سمجھ میں نہیں آئی. ارشاد ہوا میرے نبی میرے پیغمبر اس بستی میں کھجلی والا خارش زدہ ایک کتا آیا تھا. بستی کے لوگوں نے اس کو اتنا مارا اس کی ٹانگ توڑ دی. سب بستی والے شامل تھے اس کی ٹانگ توڑنے میں، سب شامل ہو کے اس کو مارا. جب وہ کتا لنگڑاتے ہوئے نکلا اس کی گلی سے، یہ نچنیا کی گلی سے، تو نچنیا نے کیا کہا پتہ ہے؟ میرے الفاظ کے جامع میں بیان کر رہا ہوں. نچنیا نے کہا لوگوں نے کتے کو مار کے اچھا نہیں کیا، لوگ یہ کیوں دیکھتے ہیں کہ یہ کتا ہے؟ توجہ جملے پہ غور کرنا. لوگ کیوں دیکھتے ہیں کہ یہ کتا ہے؟ لوگ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ اللہ کی مخلوق ہے؟ ایک کتے کو نہ دیکھو نا، جس نے پیدا کیا ہے اس پہ نظر کرو. اور پھر اس رقاصہ نے، اس نچنیا نے کیا کیا؟ اس لنگڑے کتے کو لنگڑاتے ہوئے، وہ کتا جو تھا اس کے پیر پہ پٹی باندھی، اس کا زخم اچھا کیا. تو اس کے خدمت، کتے کی خدمت کرنے اور کتے پہ رحم کرنے کی وجہ سے اس رقاصہ کو ہم نے معاف کر دیا، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، اور کتے پہ ظلم کرنے کی وجہ سے ہم نے پوری بستی کو جلا کر راکھ کر دیا. کتے پہ ظلم کیا، پوری بستی تباہ ہو گئی، پوری بستی برباد ہو گئی. مسلمانوں جوانوں کیا سمجھتے ہو؟ اور بہنیں بھی میرے خیال سے پیچھے بیٹھی ہوئی ہے. ساس اپنے بیٹے کو کہتی ہے طلاق دے دے اس کو، نندے بھائی کو کہتی ہے طلاق دے دے اس کو. یاد رکھنا، ارے کتے کی ٹانگ توڑ دی جائے تو پوری بستی جلا کر راکھ کر دی جائے. اگر تم کسی کی زندگی اجاڑو گے تو اللہ تمہارے ساتھ کیا سلوک ہے؟ نسلیں برباد ہوگی، نسلیں تباہ ہوگی. انسان جب کسی پہ ظلم کرتا ہے، کسی
پہ زیادتی کرتا ہے. انسان جب کسی پر اللہ اکبر ظلم کرتا ہے تو اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. آج ساس بہو پہ ظلم کر رہی ہے, بہو ساس پہ ظلم, جہاں ساس کی چلتی وہ بہو پہ ظلم کر رہی, جہاں بہو کی چلتی وہ ساس پہ ظلم کر رہی. یاد رکھنا مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کا قول ہے, اللہ کافر کو تو مہلت دیتا ہے مگر ظالم کو مہلت نہیں دیتا. کفر کرنے والوں کو تو ڈھیل مل جاتی ہے مگر ظلم کرنے والوں کو ڈھیل نہیں ملتی. آج گھر اجڑ رہے ہیں, گھر تباہ ہو رہے, گھر برباد ہو رہے. ظلم مت کرو, اللہ کو ظلم کرنے والے پسند نہیں ہے. لیکن مردوں کے لیے اگر بیوی ظلم کرتی, منہ چلاتی ہے, بات نہیں مانتی, سمجھاؤ, مار پیٹ مت کرو. ایک بہت بڑا نام ہے ولایت کی دنیا میں, حضرت سیدی سید احمد کبیر رفاعی. میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ سب جانتے ہوں گے. اتنے بڑے ولی ہیں کہ غوث پاک فرماتے تھے معرفت کا سمندر دیکھنا ہے تو احمد کبیر رفاعی کو دیکھو. اور جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں مدینہ منورہ پہنچے, کہا السلام علیکہ یا جدی, اے میرے نانا آپ پہ سلام ہو. تو جواب آیا وعلیکہ السلام یا ولدی, میرے بیٹے تجھ پہ بھی سلام. کہا نانا اسے آواز کا معاملہ صرف نہ ہو, میں تو چاہتا ہوں کہ آپ سے مصافحہ کروں. تو حضور علیہ السلام نے قبر انور سے حضرت احمد کبیر رفاعی کے لیے اپنے ہاتھ باہر نکالے اور آپ نے مصافحہ کیا. غور فرمائیے, وہ ہستی ہے. ان کے ایک مرید تھے, انہوں نے خواب دیکھا کہ ہمارے پیر و مرشد سید احمد کبیر رفاعی مقام صدیقیت پر فائز ہو گئے. یہ مقام صدیقیت کیا ہے؟ ولایت میں اس سے بڑا کوئی مقام اب نہیں ہے. صدیقیت, صدیقیت. نبوت کے بعد سب سے بڑا مرتبہ کون سا ہے؟ صدیقیت. قرآن کہتے ہیں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین. نبوت کے بعد صدیقیت ہے. اسی لیے ہم اہل سنت انبیاء کے بعد سب سے افضل جس کو مانتے ہیں وہ صدیق ہے. مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید, ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کے امام ہیں. بہرحال تو سیدی احمد کبیر رفاعی کے مرید نے دیکھا کہ میرے پیر و مرشد مقام صدیقیت پہ فائز. صدیقیت. ہمت نہیں ہوئی مرشد سے خواب بیان کرنے کی, کہ لوگ بہت ادب کرتے ہیں, بہت ادب کرتے تھے پیروں کا اس دور میں, خواب بیان کرنے کی ہمت نہیں ہوئی. ابھی تو مریدوں کو دیکھتا وہ پیر صاحب کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. کیسا دور آ گیا ہے, پیر مرید مذاق کر رہے ہیں. حضرت امیر خسرو جیسے لوگ اگر محبوب الہی کبھی آنکھ پھیر لے تو یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ آنکھ کیوں پھیری گئی. یہ حال تھا. حضرت سید برہان الدین اولیاء ایک کیس خواجہ رحمت اللہ علیہ, ایک بار قریب نواز ناراض ہو گئے, حضرت محبوب الہی ناراض ہو گئے تو وہ اپنے گھر نہیں گئے, روتے کھڑے رہے, لیکن ہمت نہیں ہوئی یہ کہنے کی کہ مرشد ناراض کیوں. یہ حال تھا. بہت ادب تھا. میں سوچتا ہوں یا اللہ, جو پیروں کا اتنا ادب کرتے ہوں گے وہ رسول اللہ کا کتنا ادب کرتے ہوں گے. لیکن بہرحال اب تو حالات ہی ویسے رہے. وہ اقبال نے شعر کہا تھا, بہت اچھا شعر تھا, اس سے شاید آپ کو کچھ سمجھ آ جائے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. تو اقبال کہتے ہیں کہ نہ تو عشق میں رہی گرمیاں, نہ تو حسن میں رہی شوخیاں. نہ تو عشق میں رہی گرمیاں, نہ تو حسن میں رہی شوخیاں. نہ تو غزنوی میں تڑپ رہی, نہ تو خم ہے زلف ایاز میں. نہ غزنوی ویسا ہے نہ ایاز ایسا ہے. اس لیے اللہ اللہ خیر صلی اللہ, کیا کہہ سکتے اس کے علاوہ, اور کیا بات کہہ سکتے. اللہ اکبر. مرید کی ہمت نہیں ہے پیر کو خواب بیان کرے, نہیں بیان کیا. بات آئی گئی ہو گئی, لیکن سوچا تھا میرا پیر خواب میں نے دیکھا صدیقیت پہ فائز ہے, مقام میں صدیقیت. ایک دن مرشد سے ملنے آئے خانقاہ میں تو کیا دیکھا, ایک عورت حضرت کو مار رہی ہے, حضرت کو, پیر صاحب کو, سیدی احمد کبیر رفاعی کو مار رہی ہے. اور حضرت چپ چاپ سر جھکائے کھڑے ہوئے. اس نے اتنا مارا کہ مرشد کو خونا خون لہو لہان کر دیا. پھر وہ چلی گئی. مرشد نے یہ منظر جو ہو رہا تھا وہ مرید نے دیکھا, کسی اور نے نہیں دیکھا. قریب آکے کہتا ہے سرکار اگر میں صحیح پہچانا ہوں تو یہ پیرانی ماں تھی نا جو آپ کے ساتھ بے ادبی کر رہی تھی. تو میں ہاں. تو نے دیکھ لیا؟ کہا.
مرشد دیکھا نہیں جاتا، یہ سب آپ کے ساتھ ہوتا ہے اور آپ صبر کرتے ہیں؟ حضور اس کو طلاق دے دیجئے۔ میں بیٹا محسنوں کو ایسے طلاق نہیں دیتے، وہ میری محسنہ ہے۔ محسنہ ہے؟ کہاں محسنہ ہے؟ کہا تو نے جو خواب دیکھا نا کہ میں مقام صدیقیت پہ فائز ہوا، تو یہ نفلی نماز اور نفلی روزوں کی وجہ سے نہیں، یہ مجھے دکھ دیتی ہے، میں اس پہ صبر کرتا ہوں، اس کی برکت سے اللہ نے مجھے مقام صدیقیت عطا فرما دیا۔ یہ ہے، یہ چیز ہے میرے بھائیوں۔ اپنی بیویوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ اور آخری بات خطبہ حجۃ الوداع کی، مضمون تو اور بھی باقی رہ گیا لیکن ٹائم ختم ہو گیا۔ آقا فرماتے ہیں کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی اجمی کو کسی عربی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی کالے کو کسی گورے پہ، کسی گورے کو کسی کالے پہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یعنی آج یہ جو برادریاں بنا رکھی ہے، یہ شیخ ہے، یہ پٹھان ہے، یہ انصاری ہے، یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں، اور پھر ہم پٹھان ہیں تو ہم سب سے بہتر ہیں، اور ہم مغل ہیں تو ہم سب سے بہتر ہیں، ہم انصاری ہیں تو ہم سب سے بہتر ہیں، اور ہم جو ہے وہ شیخ ہیں تو ہم سب سے بہتر ہے۔ کوئی بہتر نہیں، کوئی ادنا نہیں، کوئی اعلیٰ نہیں۔ ایک مقام پہ فرمایا کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم سے پیدا کیے گئے ہو اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ نسب کی بنیاد پر پٹھان ہو، شیخ ہو، مغل ہو، یہ ہو وہ، جتنی برادریاں تمہاری ہیں، کسی کو کوئی کسی میں فضیلت نہیں ہے۔ اگر فضیلت ہے تو صرف اس بنیاد پر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اسی لیے تو سیدنا عمر ابن خطاب جیسا گورا اور خوبصورت انسان حضرت بلال جیسے کو پکارتا تو کہتا یا سیدنا بلال، اے بلال تو میرا بھی سردار ہے، اس لیے کہ تیرے دل میں مصطفیٰ جان رحمت کا عشق موجود ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، حضرت عمر وہ خوبصورت انسان ہیں جن کی خوبصورتی کو توریت میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ گورے رنگ والا، سرخ رنگ والا انسان ہوگا، ان کی خوبصورتی کو یوں بیان کیا گیا۔ آقا علیہ السلام نے مٹا دیا، لیکن آج وہی جہالت کی رسمیں ہم لا رہے ہیں۔ بھائیو حالت یہ ہو گئی ہے کہ اگر پٹھان کی بیٹی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اور اگر کوئی دوسری برادری سے رشتہ آ رہا ہے، پٹھان نہیں دے رہا ہے، اسی طرح شیخ کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، رشتہ نہیں دے رہا ہے، ہماری برادری میں فلاں کو رشتہ نہیں دیتے اور فلاں کو نہیں دیتے اور فلاں کو نہیں۔ بعض جگہ کیا ہو رہا ہے، پھر 35 سال کی بیٹیاں ہو رہی ہے، انجام پھر سب ایسے نہیں ہے، لیکن پھر انجام کیا ہو رہا ہے، پھر وہ خود سے شوہر چن کر کے باپ کو خبر بھی نہیں ہوتی اور بیٹی شادی کر لیتی۔ یہ حالات ہیں۔ برادریاں مت دیکھو، برادریاں، ہماری برادری ایک ہے بس، اور اس سے بڑا ہمارے لیے کوئی تمغہ نہیں ہے، امتیاز۔ ہم کیا ہیں؟ ہم حضور کے غلام ہیں۔ اس سے بڑا ہمارا کوئی، میں تو کہتا ہوں اس سے بڑا کوئی لقب بھی نہیں ہے۔ حضور کی غلامی اور حضور سے عشق سے بڑا کوئی لقب نہیں ہے۔ بات کو اینڈ کرتے ہوئے کہوں، بات آ گئی سیدنا بلال پاک کی، تو مجھے ان کی زندگی کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ بلال کو ایک انفرادی حیثیت حاصل تھی صحابہ میں۔ حضرت بلال کے بارے میں آپ جانتے ہیں، رنگ آپ کا بہت گورا نہیں تھا۔ چونکہ صحابیت کا شرف ہے، اس لیے یہ بھی نہیں کہوں گا جیسا کہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ کالا رنگ تھا، میں نہیں کہوں گا، لیکن آپ اگر سمجھ گئے تو میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ان کا رنگ بہت گورا نہیں تھا۔ ناک چھوٹی سی تھی، ہونٹ موٹے موٹے تھے، بڑے بڑے دانت تھے، لیکن بلال کی شان یہ تھی، میرے آقا علیہ السلام پر چوتھے یا پانچویں نمبر پر آپ ایمان لائے تھے، یعنی بلال ایمان لانے والوں میں سابقون الاولون میں تھے۔ اور حضور علیہ السلام اتنا پیار کرتے تھے حضرت بلال سے کہ حضور کی زبان پہ جتنا نام بلال کا آتا تھا، بلال 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 بلال، ہائے ہائے ہائے، بلال بکریوں کو چارہ ڈال دو، بلال اونٹنیوں کی خدمت کرو، بلال یہ لے آؤ، بلال وہ لے آؤ۔ حتیٰ کہ جب اذان کا حکم آیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اذان کے لیے جس کو مقرر کیا وہ ہستی بھی سیدنا بلال کی ہستی تھی۔ بلکہ بلال حبشی کے متعلق کچھ شکایتیں بھی کسی نے کرنے کی کوشش کی، حضور علیہ السلام نے قبول نہ فرمایا، لیکن بلال بھی ایسا عاشق تھا۔ اللہ اکبر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفا کا حق ادا کیا۔
اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو مجھے سرکار بلال حبشی کی وہ بات یاد آئی، عربی اور عجمی کی، تو مجھے یاد آئی جب مکہ فتح ہوا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بلال حبشی کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا۔ بلال غلام تھے، مکے کی زمین پہ کھینچے جاتے تھے، چابک مارا جاتا تھا۔ جب مکہ فتح ہوا تو حضرت بلال سوچ رہے تھے دل میں، آج مکہ فتح ہو گیا ہے، مکے کے اعلیٰ نسب لوگوں کو بڑی عزت دی جا رہی ہے تالیف قلبی کے لیے، تاکہ ان کے دل خوش ہوں اور یہ ایمان کی طرف آئیں۔ اب بلال کو آج اذان کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ بلال کا رنگ تو بہت گورا نہیں ہے نا، بلال کے ہونٹ تو موٹے ہیں، دانت بڑے ہیں۔ بلال آزاد کردہ غلام ہے، مار کھا چکا ہے، ریت پہ گھسیٹا جا چکا ہے۔ بلال سوچ رہے تھے، گم تھے سوچ میں، آج بلال اذان پڑھے گا یا کوئی عربی پڑھے گا، کوئی مکی پڑھے گا؟ ان کا دل خوش کرنا ہے حضور کو اور ان کو ایمان کی طرف لانا ہے۔ سرکار نے بلال کو گم دیکھا تو حضور نے بلال کو ٹھنکی دی، بلال کیا سوچ رہے ہو؟ بلال نے، یا رسول اللہ کچھ نہیں۔ اچھا یہ نہ سوچ رہے ہو کہ آج تمہیں اذان کی بجائے کسی عربی کو، کسی مکی کو اذان کا موقع ملے گا؟ بلال تم ہی اذان پڑھو گے اور کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے پڑھو۔ دیکھا عربی نیچے کھڑے ہیں، حبشی کعبے کی چھت پر ہے۔ عشق مصطفیٰ کتنا بلند کر کے لے گیا ہے کہ حبشی کے تلووں کے نیچے کعبۃ اللہ کی چھت ہے۔ یہ ہے عشق مصطفیٰ اور نسبت مصطفیٰ کا اعجاز ہے یہ۔ لیکن بلال بھی بلال تھے، بلال نے اس کی آقا جنگ میں، امن میں، مسجد میں، مقام پر، جنگل میں، صحرا میں، جب بھی اذان پڑی حکم تھا قبلے کی طرف رخ کرنا۔ اب قبلہ تو میرے قدموں کے نیچے ہے، رخ کدھر کروں؟ حضور نے وہاں عشق کا امتحان لیا، فرمایا جدھر تیرا دل چاہے ادھر رخ کر لے جا۔ آج تجھے اختیار ہے بلال، جدھر چاہے ادھر رخ کر لے۔ بلال نے کہا اللہ کی عزت کی قسم، اگر بلال کو یہ عزتیں ملی ہے تو وہ آپ کے صدقے میں ملی ہے۔ اب میں کدھر رخ کیوں کروں؟ میرا رخ ہوگا تو کعبے کے کعبہ مصطفیٰ جان رحمت کی طرف۔ یہاں بلال بتا رہے ترقی چاہتے ہو تو رخ مصطفیٰ جان رحمت کی طرف کرو۔ جس کا رخ حضور کی طرف رہے گا اس کو ترقی سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ آج ہم نے حضور سے رخ پھیر لیا، آج حضور سے سب سے بڑی ذلت کی وجہ حضور سے ہم نے رخ پھیر لیا ہے، گناہوں کی طرف رخ کر لیا ہے، جرائم کی طرف رخ کر لیا ہے، برائیوں کی طرف رخ کر لیا ہے، اور پھر یہ بلال ہے۔ زندگی گزری، احباب نے مجھے آتے آتے یہ بھی کہا تھا کہ پچھلے سال حضرت بلال پہ آپ نے ختم کیا تھا، اس بار بھی کچھ سرکار بلال پہ کہہ دیں۔ میں نے کہا وہ تو بڑی پسندیدہ شخصیت ہے، بہت ساری ہستیاں ہیں جن سے ہم جنون کی حد تک مجنوؤں کی طرح پیار کرتے، ان میں ایک بلال ہے۔ میں جب حضرت بلال کے مزار پہ گیا تو بہت سارے صحابہ کے مزار تھے، میں پہلے گھس گیا حضرت بلال کے مزار کے اندر اور گیا، پورا قافلہ ادھر ادھر سب جگہ فاتحہ پڑھ رہا تھا۔ حضرت بلال کے پاس بیٹھے بیٹھے اتنا وقت گزرا کہ ٹور والا کا حضرت سب جگہ کی سب کی فاتحہ ہو گئی، اب آپ بیچ بس میں چلیے۔ میں نے کہا ابھی تو ساری جگہ کی فاتحہ میری باقی ہے، سارا وقت نہیں گزر گیا۔ کہا حضرت وہ آپ بعد میں آ کے کر لیجئے گا، پورا قافلہ آپ کی وجہ سے، ورنہ پریشان ہوگا۔ ہم نے کہا فاتحہ تو نفل ہے لیکن لوگوں کو پریشان کرنا یہ حرام ہے۔ پھر ٹھیک کوئی بات نہیں، ایک نفل کے لیے ہم حرام کام نہیں کریں گے، چلو۔ لیکن حضرت بلال کے علاوہ پھر میں کہیں نہیں جا سکا، بڑے بڑے لوگ وہاں سب آرام فرماتے، بلال میں اتنا گم ہو گیا کہ اس لیے کہ وہ بلال میرے آقا علیہ السلام شب معراج سے جب واپس لوٹے تو کہا بلال کیا بات ہے؟ حضور کہیں بلال کیا بات ہے؟ جب میں جنت کی سیر کر رہا تھا تو میں نے اپنے آگے آگے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے، اپنے آگے آگے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ یہ بھی تو دیکھو، ارے قدموں کی آہٹ یہ کس کی ہے؟ ماں پہچانتی ہے، باپ پہچانتا ہے، بھائی پہچانتا ہے، بیوی پہچانتی ہے؟ نہیں، میرے نبی ہم سے پیار کتنا کرتے ہیں کہ بلال کے قدموں کی آہٹ کو بھی پہچانتے ہیں۔ بلال نے بہت خدمت کی، سرکار بلال سید فاروق اعظم کے سیدنا بلال، اور فاروق اعظم ایک جملہ اور کہتے تھے بلال تو وہ ہے کہ ہمارے سردار نے تجھے خرید کر آزاد کیا تو تو بھی ہمارا سردار ہے۔ سرکار بلال جب حضور حیات تھے بڑی خدمت کی، جب حضور کا وصال ہو گیا ایک ہی کام تھا، بلال روتے تھے، بہت روتے تھے،
حضرت بلال نے حضور کے بعد بہت آنسو بہائے، بلکہ مکے مدینے کی گلیوں میں پھرتے تھے، مدینہ منورہ کی گلیوں میں، تو لوگوں کو کہتے تھے حضور کہاں ہے، تم نے حضور کو دیکھا ہے؟ لوگ رو پڑتے، بلال اب مت رلایا کرو لوگوں کو، جب تم پوچھتے ہو نا حضور کو تم نے دیکھا ہے تو ہمارے غم تازہ ہو جاتے ہیں۔ بلال مدینے کی گلیوں میں پوچھتے بتاؤ نا بلال حضور کہاں ہے، حضور کہاں ہے؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نہ پاتے تو بہت روتے۔ بلال حبشی نے فیصلہ کیا جس گلیوں میں میرے آقا اب نظر نہیں آتے اب میں ان گلیوں میں نہیں رہوں گا، اور سرکار بلال حبشی نے مدینہ منورہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ سیدنا بلال حبشی مدینہ چھوڑ کر ملک شام چلے گئے، اور ایک جو کمرہ تھا چھوٹا سا کمرہ اسی میں رہتے تھے۔ رات دن رونا رونا رونا، نہ کسی سے ملنا نہ باتیں کرنا، بس رونا رونا رونا، روتے ہی رہتے تھے اور کہتے تھے حضور نہیں دکھتے، حضور نہیں دکھتے، حضور نہیں ملتے، حضور آپ کہاں گئے؟ ایک دھن تھی، ایک کیفیت تھی۔ ایک دن روتے روتے آنکھ لگ گئی تو خواب میں کیا دیکھا؟ حضور تشریف لائے، اور حضور کہتے بلال کیا بات ہے، کیا تم ناراض ہو؟ بلال خواب ہی میں حضور کو لپٹ گئے، رونے لگے، حضور کوئی کیسے ناراض ہو سکتا ہے کسی سے؟ کیا بات ہے، تم نے ملنا چھوڑ دیا؟ تم ہم سے ملاقات کے لیے نہیں آتے بلال؟ تم شام میں رہنے لگے، تم مدینے نہیں آتے؟ بلال مدینے آؤ، ہم سے ملاقات کرو۔ بس جیسے ہی کہا اور خواب میں رو رہے ہیں، خواب میں بھی رو رہے ہیں، اور حضور نے ان کو بلایا، حضور علیہ السلام نے دعوت دی، تو بلال جب چیخ مار کے روتے ہیں آنکھ کھلتی ہے۔ بلال اب بھی رو رہے تھے، پورا گھر خوشبو سے معطر تھا۔ جیسے ہی خیال آیا حضور نے بلایا ہے بلال چلو مدینے چلتے ہیں۔ اب میں اپنے الفاظ کے جامع میں عرض کروں کہ بلال حبشی اونٹنی پر بیٹھے اور اکیلے ہی سوئے مدینہ چل دیے۔ اب بلال مدینہ منورہ جا رہے ہیں، آقا سے ملنا ہے، ایک خیال ہے حضور نے بلایا، حضور نے بلایا، حضور نے بلایا، حضور نے بلایا، چلو چلو۔ اور جب جاتے ہوں گے ایسا لگتا ہے خیالات آتے ہوں گے، بلال کبھی حضور کی اونٹنی کے آگے، بلال کبھی حضور کی اونٹنی کے پیچھے۔ کبھی ایسا بھی ہوا بلال کو بھوک لگی ہے، حضور نے اپنا لقمہ اٹھا کر بلال کے منہ میں ڈالا، بلال سے پیار اتنا تھا۔ کبھی کبھی بلال مدینہ منورہ کی گلیوں میں اکیلے چلتے تھے پیدل، اور حضور سواری پر جاتے تھے تو بلال کو پیدل چلتا دیکھ کے کہتے تھے بلال میرے پیچھے میری سواری پہ بیٹھ جاؤ۔ تو بلال جب حضور کی سواری پہ بیٹھتے تھے تو اپنا سینہ حضور کی پیٹھ سے لگا دیا کرتے تھے، اور کہتے تھے وہ ٹھنڈک ملتی تھی حضور کی پیٹھ سے کہ آج تک اس کی ٹھنڈک ہم محسوس کرتے ہیں۔ آج بلال اکیلے جا رہے تھے لیکن بلال کے ساتھ وہ یادیں تھیں، وہ یادیں۔ جو لوگ مدینہ شریف گئے وہ جانتے ہیں، جو نہیں گئے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو حاضری نصیب فرمائے۔ سیدنا بلال حبشی کی کیفیت کیا ہوگی وہ تو وہ جانے، لیکن جب آج کا ایک عاشق مدینہ منورہ جاتا ہے، جیسے جیسے شہر رسول قریب آتا ہے اس کے دل کے اندر عشق کا تلاطم موجیں مارنے لگتا ہے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو برس پڑتے ہیں۔ اس کو ایک ہی تمنا ہوتی ہے سواری میں سے اور بس میں سے کار میں سے، بس گنبد خضرا دکھ جائے، گنبد خضرا دکھ جائے۔ اس وقت تو گنبد خضرا تھا نہیں، بلال کو تو یہ لگ رہا تھا آقا نے بلایا ہے، آقا دکھ جائے، آقا دکھ جائے، آقا دکھ جائے۔ اور جیسے جیسے مدینہ شریف قریب آتا تھا بلال کی آنکھوں کی آنسوؤں کی جھڑیاں بڑھتی جاتی تھی۔ پچھلے زمانے میں ماضی میں بلال ڈوبے جا رہے تھے، ڈوبے جا رہے تھے۔ بالآخر یہ ہوا کہ مدینہ منورہ کی پر نور اور معطر فضاؤں میں بلال داخل ہو گئے۔ مسجد نبوی شریف کی دروازے پر اونٹنی بٹھائی اور جو دکھا بڑی سادگی سے پوچھا حضور کہاں ہے؟ جو دکھتا تھا رو پڑتا تھا۔ بلال آگئے ملک شام سے، کوئی بات نہیں، حضور کہاں ہے؟ رو پڑتا تھا، حضور کہاں ہے؟ پورے مدینہ منورہ میں چرچا ہو رہا ہے بلال آ گئے، بلال آ گئے، بلال آ گئے۔ اور لوگ کہنے لگے چلو جس عاشق پہ حضور کو ناز تھا اس کی چل کے زیارت تو کر لیں، بلال کی زیارت تو کر لیں۔ پوری مسجد نبی بھر گئی بلال حبشی کی آمد پر۔ بلال کو جو دکھتا ہے حضور کہاں ہے، وہ رو پڑا، حضور کہاں ہے، سب رو رہے ہیں۔ بالآخر اذان کا وقت آیا تو بلال حبشی سے لوگوں نے کہا بلال اذان کا وقت آیا، حضور کے وصال کے بعد تم نے اذان نہیں دی، اذان دینا تم نے چھوڑ دی، آج اذان پڑھو گے تم؟ بلال نے کہا نہیں میں نہیں پڑھ سکوں گا اذان، کیونکہ جب میں اذان پڑھتا تھا اور اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچتا تھا تو حضور مجھے نظر آتے تھے، حضور کا چہرہ دیکھتا تھا،
اب میں اذان پڑھوں گا اور وہ نہیں دکھیں گے، میں نہیں پڑھ سکوں گا، مجھے اذان دینے کا حکم نہ دو۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین کو کہو، امیر المومنین اذان کا حکم دیں گے، یہ مانیں گے۔ امیر المومنین نے کہا بلال جو اذان آقا کو سناتے تھے ایک بار وہ اذان سنا دو۔ بلال نے لپٹ کر کہا امیر المومنین کیا مجھے جو خرید کے آزاد کیا تھا آج اس کی قیمت مانگی جا رہی ہے؟ کیا اس کا صلہ مانگا جا رہا ہے؟ اسی دن کے لیے کیا مجھے خرید کے آزاد کیا گیا تھا؟ امیر المومنین نے پیشانی پہ بوسہ لے کے کہا نہیں بلال، تمہیں تو آزاد اللہ کے لیے کیا گیا تھا، کوئی قیمت نہیں مانگی جا رہی ہے، جس نے آزاد کیا تھا اس کو تو صلہ مل گیا۔ بلال نے کہا میں اذان نہ پڑھ سکوں گا، میرے اندر ہمت نہیں ہے، وہ چہرہ لاؤ نا جس کو دیکھ کے اذان پڑھوں، میں نہیں پڑھ سکوں گا۔ باتیں ہونے لگی، لوگ رو پڑے۔ ایسے میں کسی نے کہا ایک کام کرو، ابھی بلال اذان پڑھیں گے، بلال کی کیفیت ہمیں پتا ہے، جاؤ حجرہ سیدہ میں اور حسنین کریمین کو بلا کر کے لاؤ، جب نبی کے نواسے حکم دیں گے تو بلال انکار نہیں کریں گے۔ دونوں شہزادوں کو گود میں اٹھایا، کانوں میں سکھایا، بلال جیسی نظر آئے تو بلال سے کہنا اذان دو، وہ سب کا انکار کر سکتے ہیں، شہزادوں کا انکار نہیں کریں گے۔ حسنین کریمین ننھے ننھے بچے تھے، شہزادے دوڑتے آئے، ایک نے بلال کا ایک ہاتھ پکڑا، دوسرے نے بلال کا دوسرا ہاتھ پکڑا، کہا چچا بلال نانا کو جو اذان سناتے تھے وہ اذان ہمیں بھی سناؤ نا بلال۔ بلال نے دونوں کو چوما اور کہا اگر میں ان کانوں سے یہ آواز نہ سنتا کہ جس نے میرے بیٹوں کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا تو میں کبھی بھی اذان نہ پڑھتا۔ نواسوں کا حکم ہے، شہزادوں میرے آقا زادوں تمہارا حکم ہے، بلال اذان پڑھے گا۔ اور اس کے بعد بلال حبشی اس چبوترے پہ کھڑے ہوئے، اللہ اکبر، جس کا نشان آج بھی مسجد نبوی میں موجود ہے۔ جب بلال نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، عارف رومی مولانا جلال الدین رومی لکھتے ہیں کہ جب بلال نے اذان کی آواز بلند کی تو مدینہ منورہ کی پردہ دار خواتین بھی مسجد نبوی میں بے تاب ہو کر کے حاضر ہو گئی، ننھے ننھے بچے رو رہے تھے۔ بلال کی اذان سن کر عارف رومی کہتے ہیں، جس کا مفہوم اپنی الفاظ کے جامع میں ادا کر رہا ہوں، کہ حضور کے وصال کے دن جو رونے کا عالم تھا وہی کیفیت بلال کی اذان پر تھی، چیخیں نکل رہی تھی۔ وجہ ننھے بننے بچے اپنے ماں باپ سے کہتے امی مؤذن تو آ گیا، کیا آج امامت کے لیے امام الانبیاء بھی تشریف لائیں گے؟ کیا آج اللہ کے رسول کی بھی آمد ہوگی؟ حضور بھی آئیں گے؟ اور جب یہ بات ہوتی تو لوگوں کی چیخ نکلتی، لوگ رو پڑتے۔ اور ایسے میں جب بلال نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا اور پھر اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ سیدنا بلال نے کہا تو بلال حبشی کی عادت کے مطابق اشہد ان محمد رسول اللہ پر بلال نے اس جگہ کو دیکھا جس جگہ پر میرے آقا بیٹھا کرتے تھے، آج وہ جگہ خالی تھی۔ بلال نے خالی جگہ دیکھی اور اشہد ان محمد رسول اللہ ادا کرنے کے بعد جب جگہ خالی دیکھی چیخ مار کے زمین پہ گر پڑے، بے ہوش ہو گئے، اذان پوری نہ ہو سکی۔ بلال نے وصال رسول کے بعد اذان کبھی پوری نہ کر سکے، زمین پہ آ گئے، بے ہوش ہو گئے۔ اور اس کے بعد جب ہوش آیا کسی سے کوئی بات نہ کی اور بلال پھر اسی اونٹنی پر ملک شام روانہ، حضور آپ نہیں دکھتے میں کیا کروں یہاں رہ کر۔ اور اس کے بعد سرکار بلال ملک شام گئے اور پھر چند دن گزارنے کے بعد بلال حبشی دنیا سے کوچ کر گئے۔ آج بھی ان کا مزار ملک شام میں موجود ہے۔ یہ تھا اللہ کے رسول علیہ السلام کا انداز۔ آقا نے ایک حبشی کو عربیوں پر اتنا بلند کر دیا، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کوئی فضیلت نہیں الا یہ کہ وہ متقی ہو، وہ عاشق ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالی معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم۔ بیٹھ جائیں ایک منٹ تھوڑا سا اور۔ 12 جنوری کو انشاءاللہ ممرہ کی سرزمین پر سنی دعوت اسلامی کا
ایک روزہ عظیم الشان سنی اجتماع ہے، ممبئی آپ کے قریب ہے، ممرہ تو اور بھی قریب ہے، تو آپ حضرات ممرہ کے اجتماع میں شرکت کریں، جس میں انشاءاللہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی بھی ہوں گے اور سنی دعوت اسلامی کے علماء، خطبہ، مقررین سبھی اس میں ہیں انشاءاللہ، اور فقیر قادری بھی انشاءاللہ